السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ہے جی باب دہر اور مصنفہ ہیں مہر النساء شاہ میر اور آپ کی نریٹر ہے طیبہ جبین۔ قسط ہے جی 9ویں اور یہ آخری قسط ہے، آخری قسط نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ قسط ہے۔ اور آپ سے اتنی سی گزارش کرنی تھی کہ اتنے لمبی ایپیسوڈز تک اگر آپ آ ہی چکے ہیں تو یہ جو لال بٹن ہے سبسکرائب والا، اس کو ہرا بھرا کر دیں، سبسکرائب کر دیں چینل کو۔ چلیں جی ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ 12 جنوری، وقت رات کے 1:30 بجے۔ دائرے میں جلتی ہوئی نارنجی آگ نے تہ خانے کو سردی سے منجمد ہونے سے بچا لیا تھا۔ کئی راتوں کی تھکاوٹ تھی کہ زخموں میں اٹھتا درد زبرج دوائیوں کے زیر اثر سو گیا تھا۔ اس کا سر سلطان کی گود میں رکھا تھا اور شادان، حسن، سلطان ان تینوں کی شالیں طے کر کے اس کے اوپر ڈالی گئی تھیں۔ رشک ایک بے حد چھوٹا لفظ تھا جو اس وقت سلطان کو اس پہ آیا تھا۔ وہ اس آفت میں بھی سو رہا تھا، نیند اس پہ مہربان تھی۔ پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے، 12 تاریخ شروع ہو گئی ہوگی نا؟ سلطان کے قریب بیٹھا حسن مدھم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہو گئی ہے، یہاں آنے کے بعد سے گھنٹوں کا حساب ہی کر رہا ہوں میں۔ حسن ٹھنڈی آ بھر کر رہ گیا، آنکھوں کی چمک ماند ہو چکی تھی۔ اس کی دوسری طرف بیٹھی زخرف کن اکھیوں سے شادان کو دیکھ رہی تھی، جو زبرج کو سوتے ہوئے دیکھ بڑی ہی ڈٹائی سے حنزلہ کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی، پھر گردن پھیر کر حسن کو دیکھا۔ ایک بات بتاؤ حسن، اتنے عرصے سے تم سنگل ہو، ابھی تک کوئی لڑکی واقعی نہیں ملی؟ محبت نہیں ہوئی کبھی؟ وہ بے حد دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ حسن بھی ہلکا سا مسکرایا۔ خیر میں 2 لڑکیوں سے ملا تھا سیریسلی، یہاں تک کہ شادی کی بات ہونے لگی تھی، لیکن پھر اچانک ان دونوں کو یاد آ گیا کہ یار میں تو کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اب حسن سلطان چاہے گرین فلیگ ہے لیکن جانا تو مجھے اسی خناس آدمی کے پاس ہے۔ پھر کیا تھا، دونوں نے اسی ایک وجہ سے چھوڑ دیا۔ اور محبت؟ اب کے سلطان نے پوچھا۔ حسن نے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی عورت کو دیکھ کر آج تک اسے اپنے جوتے اتار کر دینے کا خیال نہیں آیا مجھے۔ کسی نے اگر میرے منہ پہ دھوکے کا جوتا مارا ہوتا تو میں یقیناً اسے بددعائیں دیتا، نہ کہ اسے یاد کر کے 3 سال مجنوں بنا رہتا۔ اور واللہ میں کسی عورت کے آنسوؤں سے آج تک بلیک میل نہیں ہوا۔ زن مریدی کے ریکارڈ آج بھی میرے تینوں دوستوں کے نام ہیں۔ بغیرت آدمی مجھے بیچ میں مت لاؤ، زبرج بند آنکھوں سے بڑبڑایا۔ یہ افریقن ممی جاگ رہا تھا؟ حسن کو حیرت ہوئی۔ اتنی ٹینشن میں تو کوئی مر بھی نہیں سکتا، بلکہ مرا ہوا قبر سے اٹھ کر واپس آنا چاہے گا۔ وہ آنکھیں بند کیے جل کر بولا۔ قبر بھی وہ جو تم نے خود کھودی تھی۔ سلطان نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ اور اب تم لوگ کب تک مجھے اس بات کا تانا دیتے رہو گے؟ تانا تو بہت چھوٹا لفظ ہے بھائی صاحب، تم ذرا یہاں سے باہر تو آؤ، بوٹی بوٹی نوچیں گے تمہاری۔ زخرف ماتھے پہ بل لیے بولی۔ بات کر سکتے تھے ہمارا کڈنیپ فریم کر سکتے تھے تم، لیکن نہیں بھائی صاحب، ہمیں اٹھا کر لے آئے۔ اب خود بھی ذلیل ہوتے رہو اور ہمیں بھی کرواؤ۔ میں تو محبت بھی نہیں کر سکا، اگر مر گیا تو کیا ہوگا؟ کس منہ سے قبر میں جاؤں گا جب کسی دوشیزہ نے میرے لیے رونا ہی نہیں؟ حسن کو نیا غم لگا۔ محبت نہیں کر سکے تو کیا ہوا، ٹھڑک تو تم نے بھی خوب کی ہے، زبرج ترکی بترکی بولا۔ وہ آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے، اس لیے ان کی آواز کافی فاصلے پہ بیٹھے شادان اور حنزلہ تک نہیں گئی۔ ان کو چھوڑ کر وقت کی ندی میں چند منٹ قبل کے چپو گھما کر تہ خانے کی دوسری طرف آؤ تو شادان دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی حنزلہ کے ساتھ بیٹھ رہا تھا۔ وہ قصداً اسے نظر انداز کری تھی۔ تم نے جبل اور زبرج کے بارے میں جو کچھ زخرف کو بتایا ہے، اسے جبل ناراض تو نہیں ہوگا؟ ہو جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا، جو ہے سو ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ اور تم اب کیوں آئے ہو ادھر؟ جاؤ جا کر اپنی کیوٹیز کے ساتھ بیٹھو۔ شادان ہنس پڑا۔ تم میرے دوستوں سے جیلس ہو رہی ہو؟ جیلس؟ ہاں، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ جوتی کو نہیں ہوگی، تمہیں تو ہے، وہ اسی انداز میں بولا۔ میرا دماغ مت چاٹو۔ اوکے، ویسے بھی یہ ٹیلنٹ تو تمہارا ہے، شادان نے سہولت سے ہتھیار ڈال دیے۔ تم کیوں چاہتے ہو میں تمہارا سر پھاڑ دوں؟ کیونکہ یہاں اس تہ خانے میں تم میرا نیٹ فلکس، ایمیزون، ٹنڈر سب کچھ ہو۔ حنزلہ جو کچھ سخت سست کہنے لگی تھی یکدم رک سی گئی۔ دل کو ایک نادیدہ خوف نے جکڑ لیا۔ کیا یہ کہانی اس تہ خانے تک محدود تھی؟ اور اس تہ خانے کے باہر؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی۔ وہاں میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ شادان چند لمحے اسے تکتا رہا۔ وہ کیمرے کے سامنے آتی کہانیاں، افسانے، قصے، حقائق سب کہہ دیتا تھا، بس ایک اس عورت کے سامنے اسے الفاظ گھاٹے میں جاتے دکھائی دیتے تھے۔ اس تہ خانے کے باہر میں کون ہوں شادان؟ اس نے سوال دہرایا۔ مونٹریسور، میرا خزانہ۔ اس کے لبوں سے 2 لفظ آزاد ہوئے۔ باب دہر کے کھلنے پہ مجھے تم ملی ہو، میری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ حنزلہ کے دل میں طمانیت اتری، اس کا دل مسکرانے کو کیا، مگر اس نے بے حد مشکل سے مسکراہٹ روکی۔ وہ چہرہ پھیر گئی۔ یہ بتاؤ اس تہ خانے میں تمہارا کیا ہوں؟ وہ رخ موڑ کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا، سے آنکھوں میں بے پناہ روشنیاں تھیں۔ کیا ہو؟ میرے بھائیوں کا فیوریٹ پنچنگ بیگ، میرا سب سے برا مریض اور میرا ٹائم پاس،
اور کیا ہو؟ وہ مسکراہٹ دبائی ہوئی تھی شادان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اور اس تہخانے کے باہر؟ میرے الفا ریڈر، اور کیا کچھ اور ہونا تھا کیا؟ وہ سارے جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پہ سجائی ہوئی تھی۔ شادان مسکرا دیا، سر کو نفی میں ہلایا۔ نہیں، یہی کافی ہے، شناسائی کا کوئی نہ کوئی تعلق نکلتا رہے، یہ کافی ہے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر اس کو مخاطب کیا۔ ایک بات بتاؤ ہانی، تم نے اس کتاب کا پارٹ 2 کیوں نہیں لکھا؟ اپنے بیگ میں خواہ مخواہ چیزوں کی جگہ بدلتی حنزلہ کے ہاتھوں کی حرکت ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ مجھ سے لکھا ہی نہیں گیا۔ کافی دیر بعد وہ بہت ہلکی آواز میں بولی۔ اب لکھ کر دیکھو، مجھے یقین ہے تم کچھ نہ کچھ ضرور لکھ لو گی۔ شادان جوش سے بولا، ساتھ اپنا بیگ ٹٹولنے لگا۔ وہ شاید کاغذ قلم نکال رہا تھا۔ شادان، میں لکھنا بھول گئی ہوں۔ لکھاری لکھنا نہیں بھولتا ہانی، بس موٹیویشن کھو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اب تم لکھ سکتی ہو۔ اگر تمہیں بھی ایسا لگنے لگا ہے تو تم واقعی لکھ سکتی ہو۔ اس نے چند کاغذ اور ایک پین نکال کے اسے تھمایا۔ حنزلہ نے ان کاغذوں کو نہیں تھاما، اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ مجھے لکھنے سے ڈر لگتا ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ کسی بھی لکھاری کے لیے ایک عرصہ اپنے محبوب شوق سے دور رہنا مشکل تھا۔ وہ رہی تھی، اور جس مشکل سے رہی تھی یہ صرف اسے معلوم تھا۔ اب ایک لمبے عرصے بعد وہ اس خوف کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ میں کیا لکھوں گی؟ میرا دماغ خالی ہے، الفاظ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، تم 4 بہن بھائیوں کے دماغ میں ابلیس کا گھر ہے، یہ خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں میرے بھائیوں سے آخر کیا تکلیف ہے؟ وہ تنک کر بولی۔ تکلیف؟ صرف تکلیف نہیں ہے، خار ہے، جلن ہے۔ میرا بس چلے ایک ایک کی گردن مروڑ دوں۔ بھائی نہیں، سر کا درد ہے، ایک لوتی نہیں ہو سکتی تھی تم؟ وہ بری طرح خفا ہوا۔ اگر تمہارا یہی حال رہا تو میرے بھائیوں سے پہلے میں خود تمہارے ساتھ ایک ایک ہاتھ کر لوں گی۔ شادان نے وارفتگی سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر جیسے شرف قبول کیا۔ قرب سائیں، قرب۔ وہ ناراضی سے گردن موڑ کر بیٹھ گئی۔ چہرے کے تاثرات میں سرخی گھل گئی۔ شادان نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی، کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اچھا ابھی مت لکھو، لیکن جب بھی لکھو سب سے پہلے مجھے بھیجنا، میں تمہارے الفاظ سب سے پہلے پڑھوں گا۔ میں لکھوں گی کیا؟ یہ لکھاری کو پتہ ہوتا ہے ہانی، اور اگر اسے نہیں پتہ تو اسے نہیں لکھنا چاہیے۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ شادان کچھ اور کہتا کہ حسن نے ہانک لگائی۔ واپس آ جا بھائی، زبرج کی غیرت کا مزید امتحان مت لے۔ بکو مت، وہ سو رہا ہے۔ شادان نے اسے گھرکا۔ سو نہیں رہا، بغیرتی کی بوجھ سے آنکھیں بند ہو گئی ہیں، بلکہ اب تو میری غیرت جاگ رہی ہے۔ بھابھی بعد میں، دوست کی بہن وہ پہلے ہے۔ زبرج نے مندی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ شادان کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا، چہرے پہ خجالت صاف ظاہر تھی۔ وہ ایک بار پھر خود کو ڈپٹ کر رہ گیا۔ میرے بازو میں درد تھا، دوائی لینے گیا تھا۔ وہ واپس ان کی طرف آتے ہوئے بولا۔ تم بازو کہہ رہے ہو؟ مجھے دل کا درد سنائی دے رہا ہے۔ سلطان نے چوٹ کی۔ زبرج بس اسے دیکھتا رہا۔ شادان نے گردن جھکا دی اور ہنس پڑا۔ ٹھٹائی اس پہ ختم تھی۔ جبل کیا کرے گا اب؟ زخرف نے ان کی توجہ ایک طرف دلوائی۔ جبل نہیں، جبل کیوٹی خان کہو، وہ اب جو بھی کرے گا وہ ہم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ حسن یاسیت سے کہتے شادان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ محبت بھی نہیں کی، شادی بھی نہیں کی، کرپشن بھی نہیں کی، پھر بھی پکڑا گیا۔ اللہ سائیں میں کچا۔ حسن سلطان کا غم بہت بڑا تھا۔ 12 جنوری، وقت صبح کے 7 بجے۔ چرچ کے ہال میں دیواروں میں لگی کندیلوں کی زرد سی روشنی ایک پر اسرار اور پرسوز سا تاثر پیش کرتی تھی۔ برف باری کا زور تھم گیا تھا، ٹھنڈ تھی کہ ہڈیوں میں گھستی چلی جاتی تھی۔ لکڑیوں کے بینچوں سے ٹیک لگائی ہوئے جبل نے اپنی آدھی شال حنزلہ کے اوپر ڈال رکھی تھی۔ بازو اس کے گرد پھیلائے وہ اسے اپنے کندھے سے لگائی ہوئے تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی جبل کے پاس آئی تھی۔ وہ اکلوتی تھی، کچھ نہیں بہت ساری رعایات اسے اپنے بھائیوں کی طرف سے ملی ہوئی تھیں، جبل کی طرف سے تو کچھ زیادہ ہی۔ زخرف کو کچھ بھی بتانے پہ جبل نے اسے کوئی باز پرس نہیں کی تھی۔ وہ آئی، اسے آنے دیا اور بات ختم۔ زبرج کے ساتھ رکنے کی مرضی اس کی اپنی تھی اور جبل نے زور نہیں دیا۔ اب اگر وہ جبل کے پاس واپس آ رہی تھی، جبل کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک بات بتائیں لالا، میری ناکام محبت کے ذکر نہ چھیڑ دینا، وہ بند آنکھوں سے بڑبڑایا۔ آپ نے زخرف کو کیوں چھوڑا؟ کوشش تو کرنی چاہیے تھی اس کے لیے۔ اسے رہ رہ کر تہ خانے کے منظر یاد آ رہے تھے۔ مجبوری تھی، زور گڑھ اور خاتون میں سے کسی ایک کو چننا تھا، اور آپ نے محبت چھوڑ دی۔ میں نے محبت چن لی، وہ تصحیح کر گیا۔ انسان کو زندگی میں کئی محبتیں ہوتی ہیں، پہلی ماں باپ سے، اور اس محبت کی خاطر اگر کسی لڑکے یا لڑکی کو چھوڑنا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ گھر سے بھاگ جانا محبت نہیں، obsession ہے۔ پھر کریئر سے محبت، پڑھائی سے محبت، اب ان محبتوں کے لیے کمفرٹ سے محبت چھوڑنی پڑتی ہے۔ عیاشیوں اور وقت کی بربادی سے جو محبت ہے اسے بھی چھوڑنا ہوتا ہے۔ انسان محبت چھوڑ سکتا ہے، obsession چھوڑنا مشکل ہے۔ اب آپ غلط بات کر رہے ہیں لالا، وہ بے حد خفا ہوئی۔ اپنی محبت چھوڑنا کریئر وغیرہ کی محبت سے بہت اوپر کی بات ہے، اور یہ کام مشکل ہوتا ہے۔
بالکل ہوتا ہے، بلکہ ہر قسم کی محبت کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، مگر کسی لڑکے یا لڑکی سے ہونے والی محبت کو چھوڑنا بے حد مشکل ہوتا ہے، لیکن چھوڑ دینا چاہیے جب محبت کی تک نہ بنتی ہو، جب ایک محبت چھوڑ دینے پہ کئی زندگیاں بن جاتی ہوں۔ محبت امن، سکون اور بقا ہے، ہم نے اسے سر چڑھا لیا ہے۔ اگر آپ کو زمینیں اور زخرف میں سے کچھ چننے کو کہا جائے تو آپ کیا چنیں گے؟ زمینیں۔ آپ زخرف سے محبت نہیں کرتے لالا؟ وہ بے حد مایوس ہوئی۔ جبل مسکرایا۔ دنیا اس کی اصلاح کیوں نہیں سمجھ رہی تھی؟ میں خاتون سے بھی محبت کرتا ہوں اور زمینوں سے بھی، لیکن زمینیں ضروری ہیں کیونکہ ان زمینوں سے کئی محبتیں جڑی ہیں۔ یہاں میں نے محبت میں بقا اور امن کو چنا۔ خاتون کی محبت میرے دل کو زخمی کر سکتی ہے۔ کچھ محبتیں بے جوڑ اور بے سر پیر کی ہوتی ہیں۔ زخرف وقار سے جبل خان کی محبت بھی بے جوڑ ہے، نہ وہ میرے لیے تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس نے شال کا پلو حنزلہ کے اوپر درست کیا، وہ اس کی کپکپاہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ اب میری ناکام محبت کے قصے بھول جاؤ، خواہ مخواہ دکھی ہونے لگے۔ وہ ہنس کر بولا۔ اس کی ہنسی میں ٹوٹے دل کی کرچیاں تھیں۔ حنزلہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کئی لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ جبل خان کے گلے میں جانے کیوں گلٹی ابھر کر معدوم ہوتی تھی۔ کہہ دینا آسان تھا، دستبرداری مشکل تھی، اور وہ ہمیشہ مشکل رہتی۔ انہیں جانے دے لالا۔ انہیں یا صرف اسے جانے دوں؟ حنزلہ اس کا اشارہ سمجھ کر جھینک گئی۔ جبل نے کم از کم ان معاملات پہ بے جھجک بات کرنے پہ اسے چھوٹ دے رکھی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے بغیر نہیں جائے گا، اس لیے انہیں لوگوں کے لیے اتنا مت کرو ہانی، لوگ اس قابل نہیں ہوتے۔ لوگ نہیں ہوتے ہوں گے، سید شادان اس قابل ہے لالا، وہ بے دھڑک انداز میں بولی۔ وہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے اور اس کی بات کی جائے۔ سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ اس کا سر تھپکنے لگا۔ لالا پلیز انہیں جانے دیں، لیڈر بنے، خود غرض نہیں۔ میں سو رہا ہوں، آواز نہ آئے اب۔ وہ بینچ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ لالا زبرج لالا نے آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا، پلیز۔ کیا معلوم کیا بھی ہو، وہ دھیرے سے بولا۔ بند آنکھوں کے پار وہ منظر ایک بار پھر ابھر آیا، جسے جبل خان چاہتے ہوئے بھی جھٹک نہیں پاتا تھا۔ اسے وہ منظر، وہ دن، وہ تاریخ سب بھولنا تھا، مگر یہ اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وقت اسے ایک بار پھر پیچھے لے گیا تھا، بہت پیچھے۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، بالکل نہیں۔ بہار کے دن تھے، بسنت نامی بلا پہ پابندی ہونے کے باوجود گاؤں کے لڑکے ایک بڑے سے میدان میں جمع ہو کر پتنگ اڑایا کرتے تھے۔ دم بے ذبح ہوتے، خوشی سے ہوائی فائرنگ ہوتی تھی اور ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر موسیقی کی محفل لگتی تھی۔ جبل خان کی حویلی کے عقبی حصے میں آج بسنت منانے کے بعد موسیقی کی محفل سجی تھی، رونق سی رونق تھی۔ اسٹیج پہ بیٹھا گاؤں سے ہی تعلق رکھنے والا ایک گلوکار اپنے ساتھیوں کو کوئی ہدایات دے رہا تھا۔ پورے چاند کی رات میں جب محبت نے دل پہ ڈیرے جما رکھے ہوں، ایسی محفلیں پھر سیدھا دل پہ آ کر لگتی ہیں۔ حویلی کے عقبی حصے میں جہاں بہرام، عیسیٰ اور گاؤں کے باقی لڑکے موسیقی سے محظوظ ہو رہے تھے، وہیں اگر حویلی کی چھت پہ آؤ تو جبل خان نے چھت پہ پہلا قدم دھرا تھا۔ وہاں ایک طرف لکڑی کے تخت پہ زیوریج کے سامان رکھے تھے، لیپ ٹاپ، آئی پیڈز، موبائل اور کئی کاغذات۔ دوسری طرف وہ ایک ٹانگ موڑے دوسری لٹکائے موبائل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ ڈارلنگ تو میری بات تو سمجھو نا یار، میں آ جاؤں گا رات تک۔ وہ دانین کو آرام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گلوکار اب پورے سوز میں گانا شروع کر چکا تھا۔ دا یون مستادا پارا، دا مینستادا پارا۔ سویٹ ہارٹ پلیز میں آ جاؤں گا یار اب پلیز رونا مت شروع کر دینا۔ دانین میری جان میری بات تو سمجھو۔ اس کی سنے بغیر فون کاٹ چکی تھی۔ جبل مسکراہٹ دبائی ہوئے آیا اور تخت پہ ایک طرف نیم دراز ہو گیا۔ زبریج نے سر کو ہاتھوں میں گرا لیا۔ یہ بیویاں اتنا ناراض کیوں ہوتی ہیں یار، اور پھر مانتی بھی نہیں۔ وہ بھی اختیار کے رہا، منانے کے معاملے میں بہت بیکار تھا وہ۔ جبل ہنس پڑا۔ داستان محبتوں نامی قصہ دا زندگی دا، داستان محبتوں نامی قصہ دا زندگی دا۔ یہ ڈارلنگ سویٹ چاند بنانے کے لیے اور اسے اپنی محبت دکھانے کے لیے یہ بھی بھلا کوئی اصلاح ہے؟ وہ پورے چاند کو دیکھتے ہوئے گلوکار کی آواز سنتے ہوئے ایک الگ ہی انداز میں بولا۔ آج کل وہ سیارہ محبت کا باسی تھا، آج کل اس کے قدموں سے کشش ثقل ختم تھی، ہوائیں آس پاس رقص کرتی تھیں۔ پھر کیا بلاؤں اسے؟ بلکہ تم بتاؤ، تم اپنی بیوی کو کیا کہہ کر بلاؤ گے؟ جانان جانان، گلوکار کی آواز میں سوز بھر گیا۔ جانان، وہ بے ساختہ بولا۔ اس سے زیادہ خوبصورت لفظ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جانان چپکی اسی سمرہ کلی دنیا قیدا، جانان جانان جانان۔ زبرج نے ٹھہر کے اسے دیکھا۔ وہ موسیقار کے ساتھ دھیما دھیما گنگنا بھی رہا تھا۔ وہ اشتیاق سے چاند بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس چاندنی سے زیادہ روشن تھیں، اس کے لہجے میں بے فکری تھی اور لبوں پہ تبسم۔ زبرج شاہ نواز خود محبت کر چکا تھا، اور جنہیں محبتیں ہو چکی ہوں وہ اپنی برادری کے لوگوں کی شناخت کر ہی لیتے ہیں۔ تم کن چکروں میں ہو جبل؟ وہ سنجیدگی سے آگے کو ہوا۔ جبل ہنوز آنکھیں موندے گنگنا رہا تھا۔ چکروں میں نہیں ہوں، میں تو سیریس ہوں۔ کس کے لیے؟ وہی جس کی آنکھیں سرمئی ہیں۔ وہ
وہ بے دھڑک بولا۔ ایک لمحے کے لیے زبرج سانس نہیں لے سکا۔ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے یاد آیا کہ 2 سال پہلے بھی جبل خان نے ہو بہو یہی لفظ کہے تھے اور آج وہ دوبارہ کہہ رہا تھا۔ یعنی وہ اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوا، یا پھر وہ اسے موقف سمجھنے کی غلطی کر چکا تھا اور یہ محبت تھی، نیری محبت۔ زبرج چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ وہ 2 سال پہلے کے اس منظر کو بھول ہی گیا تھا جب جبل کو سب یاد تھا۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ زبرج کو اپنی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی۔ جبل خان نے اب کی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، گہری سانس لی اور اس منظر کو یاد کیا تو وہ چند سال پیچھے گیا۔ نئی نگاہوں سے اپنے اطراف میں دیکھتے اس نے ان الفاظ کی باز گشت کو آس پاس سنا، پھر آنکھیں سے کوڑیں، ذہن بیدار ہوا۔ آس پاس منظر بدل گئے تھے اور اب وہ وہاں تھا جہاں اس نے پہلی بار اس سے ملتے جلتے الفاظ سنے تھے، جہاں پہلی بار وہ ان سرمئی آنکھوں سے متعارف ہوا تھا۔ وہ ہاتھوں میں ٹرے لیے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اوپری منزل میں بنے کچن سے نیچے کی اور جا رہا تھا جب اس نے زبرج کے کمرے کے باہر کھڑی کسی لڑکی کو زور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے دیکھا۔ وہ آگے بڑھ جانا چاہتا تھا مگر وہ ٹھہر گیا۔ سرمئی رنگ کے لباس میں ہم رنگ دوپٹہ سر پہ لیے وہ جبل کے نیم رخ پہ کھڑی تھی۔ اس نے ٹرے ایک میز پہ رکھی اور اس کی طرف بڑھا، ورنہ وہ شاید دروازہ توڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ زبرج دروازہ کھولو ورنہ میں یہاں سے ہلوں گی بھی نہیں، اور تم جانتے ہو میں یہ کر سکتی ہوں۔ وہ چند پل رکی، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں میں دوسری چابیاں لے آؤں گی، فار گاڈ سیک دروازہ کھولو یار۔ اب کہ اس نے دروازے پہ ٹھوکر ماری، دوپٹہ ڈھلک کے گرا اور اس کے کندھے کو چھوتے بال نظر آئے۔ سامنے سے آتی دانیال نے اسے تعصب سے دیکھا۔ وہ دروازہ نہیں کھولے گا زی؟ آواز پہ زخرف مڑی۔ اب کہ جبل اسے دیکھ سکتا تھا، وہ بھرا بھرا چہرہ، وہ صحت مند لڑکی، مگر اس نے صرف وہ سرمئی آنکھیں دیکھیں اور بس دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں پتہ تو ہے کتنا اٹیچ رہا ہے وہ انکل سے، وہ مجھ سے بھی بات نہیں کر پا رہا، اس سے وقت تو میں جب تک اسے دیکھ نہیں لوں گی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اس نے سکون سے اپنا مدعا بتایا۔ وہ ناراض ہوگا کیونکہ باقی سب نہیں آ سکے، میں اسے بات کی بغیر یہاں سے نہیں ہٹوں گی۔ جبل یہاں کیوں آیا تھا وہ بھول گیا۔ ہاں وہ خاندانی مسائل ختم کرنے آیا تھا، مگر یہ کون سا مسئلہ تھا جو اسے اس وقت سب سے اہم لگا اور کیوں لگا تھا؟ ٹھیک ہے پھر کوشش کرتی رہو۔ دانیال کندھے اچکاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جبل خاموشی سے دوسرے کمرے میں گیا اور وہاں سے چابیوں کا ایک گچھا لے کر آیا۔ زخرف اب بھی دروازہ بجا رہی تھی، اسے آواز دے رہی تھی جب جبل نے پکارا، خاتون۔ وہ مڑی، جبل نے چابیوں کا گچھا سامنے کیا جس کے پاروں سے وہ آدمی نظر نہیں آیا۔ شاید وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر وہ آدمی، وہ اتنے قریب سے ان آنکھوں کو دیکھ کر ایک الگ کیفیت کا شکار ہوا۔ یہ ٹرائی کریں، دروازہ نہیں کھلے گا۔ شکریہ۔ اس نے چابیاں ایک ایک کر کے تالے میں گھسانی شروع کی۔ تم کیا لگتے ہو زبرج کے؟ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ جبل اس کے ہاتھوں کی جدوجہد دیکھ رہا تھا۔ تالا مختلف ڈیزائن کا تھا، وہ چابی مختلف لگا رہی تھی۔ میرا کزن ہے وہ۔ پھر تم نے کمرہ کھولنے کی کوشش نہیں کی؟ کوئی چابی لگ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ضرورت ہی نہیں پڑی، میں جب بھی جاتا وہ میرے لیے دروازہ کھول دیتا۔ کیا کمال کا اعتماد تھا۔ زخرف نے مڑ کے اسے دیکھا مگر وہ اس کے ہاتھ سے چابی لیتے ہوئے آگے آیا۔ اب وہ زخرف کی طرف پشت کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکی، بس ایک جھلک دیکھی تھی جسے وہ بہت جلد بھولنے والی تھی۔ جب تمہیں یقین تھا وہ تمہارے لیے دروازہ کھول دے گا تو تم نے کھلوایا کیوں نہیں؟ وہ سنجیدہ تھی۔ جبل نے ایک ہی چابی تالے میں گھسائی، لاک کھل گیا۔ مجھے لوگوں کو سپیس دینے کی عادت ہے، اچھا لگتا ہے جب وہ رو کر چیخ کر غم ہلکا کر لیں تاکہ دل کا بوجھ ہٹ جائے۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو مجھے لوگوں کی پرائیویسی کی کوئی پرواہ نہیں؟ ماشاءاللہ سے آپ بہت سمجھدار نکلیں۔ وہ اس آدمی کو کوئی جواب دیتی کہ دروازہ کھول کر زبرج سامنے آیا۔ اس کی سرخ آنکھیں، اس کا ملال میں ڈوبا وجود اور اس کے چہرے پہ رقم وہ حزن۔ زخرف کا دل کٹ کر رہ گیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے یار؟ وہ اندر داخل ہوئی، جبل پیچھے رہ گیا۔ آنے والے وقتوں میں وہ کئی بار پیچھے رہ جانے والا تھا، یہ اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ وہ اب اسے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ زبرج چپ چاپ سنتا رہا۔ دروازے پہ کھڑے جبل خان نے کئی منٹ بعد وہ آواز سنی تھی۔ وہ زبرج کے رونے کی آواز تھی۔ وہ رو رہا تھا، بہت بری طرح رو رہا تھا۔ وہ لڑکی اسے تسلی کے چند الفاظ کہہ رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی گلہ کرتی ہوئی سن رہا تھا یا نہیں، اندازہ مشکل تھا۔ اس روز جبل خان ایک نئے جذبے سے متعارف ہوا تھا۔ اسے لگا تھا بات صرف اس لڑکی کی ایک چھوٹی سی مشکل حل کرنے کی ہے، مگر بات بڑی تھی، وہ اس کا دل مشکل میں ڈال گئی تھی۔ اگلے 1-2 دن وہ وہاں آتی رہی۔ جبل اسے دور دور سے دیکھتا رہا۔ اس روز کے بعد اس کے قریب جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس روز کے بعد وہ اس کی کوئی مشکل آسان نہیں کر سکا تھا، مگر اس روز کے کئی ہفتے بعد بلاخر اسے جو سمجھ آیا تھا وہ یہ تھا کہ جبل خان کو زخرف وقار کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہنا چاہیے، یوں ہی بے مقصد کسی راہداری میں کھڑے اس سے بات کرنی چاہیے۔ جس طرح اسے پہلی بار دیکھا تھا اسی طرح اتنی قریب سے اسے دیکھنے کا ایک حق ملنا چاہیے۔ وہ کتنا خوبصورت بولتی تھی، اسے سننے کے کئی مواقع ملنے چاہیے، اور اس کی آنکھیں، وہ کئی ہفتے ان آنکھوں کے سحر میں رہا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ اگلے کئی برس قیامت تلک یوں ہی رہ سکتا ہے، اسیر زخرف وقار کی سرمئی آنکھوں کا اسیر۔
شاہنواز درانی کے انتقال کے 2 ماہ بعد کا ذکر ہے۔ حویلی کی چھت سے کمر جوڑے ہوئے کھڑے زبرج نے مڑ کر تخت پہ بیٹھے جبل خان کو دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، یک ٹک بے پرواہ۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بے دھڑک انداز میں زبرج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ میری آخری اطلاعات تک تمہاری ماں میں نہیں ہوں، پھر مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس نے ہمیشہ کی طرح مذاق سمجھا۔ مجھے واقعی شادی کرنی ہے اور اسی لڑکی سے کرنی ہے۔ کون لڑکی؟ وہ الجھا۔ جبل نے گہری سانس لی۔ وہ جس کی آنکھیں سرمئی ہیں۔ اول تو زبرج کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور پھر یکدم اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے زخرف کے متعلق بہت کچھ پوچھتا رہا تھا۔ زبرج بھی اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں زخرف اچھی لگتی ہے؟ بہت اچھی لگتی ہے۔ عمر دیکھی اپنی، تم سے بڑی ہے وہ۔ زبرج ایک بار پھر ہنسا تھا، اسے یہ واقعی مذاق لگا تھا۔ تو کیا ہوا؟ دانین بھی تم سے بڑی تھی اور شادی کے وقت آپ 21 کے تھے۔ یعنی ہمارے خاندان کا ہر لڑکا میرے نقش قدم پہ چلے گا؟ وہ محظوظ سا بولا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی یار، اب نہیں ہے۔ اب وہ میرے لیے محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہے پھر میری بھی شادی کرواؤ، چند سال بعد میں بھی یہی کہوں گا۔ جبل گویا فیصلہ کر چکا تھا۔ ابھی تمہاری عمر کم ہے، بڑے ہو جاؤ پھر بات کریں گے۔ اس وقت اس سمے اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ بات ختم ہوئی ہے، دل سے نہیں نکلی۔ تم زخرف کو پسند کرتے ہو؟ آج اس کے سامنے کھڑے وہ جیسے یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ بتایا تو تھا وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ تم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ وہ اچھی لگتی ہے۔ اس طرح تو میرے دوستوں کو ہر دوسرے دن ہر تیسری لڑکی اچھی لگتی ہے۔ اب کہ جبل خان نے آنکھیں کھولیں، زبرج کو اس کی آنکھوں میں واضح ناگواری دکھی۔ ہمارے یہاں اچھی لگتی کا مطلب ہوتا ہے مستقبل کی بیوی لگتی ہے، ہمارے یہاں مطلب بڑے سادہ ہوتے ہیں، وہ جتاتے ہوئے بولا۔ زبرج سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بے حد غیر یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی زندگی کے 2 اہم لوگ ایک چیز کی جستجو میں تھے، وہ دونوں اسے ایک جتنے عزیز تھے۔ یہ ایسا تھا جیسے ایک ماں کے دونوں بیٹوں کو ایک کھلونا پسند آ جائے، اور ستم یہ کہ وہ دنیا کا واحد کھلونا ہو۔ کئی لمحے وہ کچھ بول نہیں سکا۔ جبل یہ ممکن نہیں ہے۔ بالآخر کھلونے کی ملکیت کا فیصلہ ہو گیا۔ سلطان اسکول کے زمانے سے زخرف کو پسند کرتے اور وہی اس سے شادی کرے گا۔ کیوں؟ کیا وہ سلطان کی ملکیت ہے؟ پسند کرنے سے وہ اس کی نہیں ہو جائے گی؟ زخرف بھی اسی کو پسند کرتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان کچھ مسائل ہیں لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ تم اس کا خیال دل سے نکال دو۔ اس نے سہولت سے حل فراہم کیا۔ وہ خیال نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اسے دل میں جگہ دینے پہ میرا اختیار نہیں تھا اور باہر نکالنے پہ بھی نہیں ہے۔ وہ آپ کی دوست ہے، آپ میرے لیے اس سے بات کریں، میں اماں کو اس کے گھر بھیجوں گا۔ وہ تمہیں جانتی تک نہیں اور تمہیں لگتا ہے وہ تم سے شادی کر لے گی؟ ارینج میرجز ایگزسٹ کرتی ہیں، بے لاگ تبصرہ۔ تم اور زخرف بہت مختلف ہو۔ وہ مصر ہوا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ جس سے شادی کرو وہ بالکل ہمارے جیسا ہو؟ جبل میرا دماغ مت خراب کرو، زبرج سختی سے بولا۔ آپ میرا دل خراب مت کریں، میں اپنے موقف سے نہیں ہٹ رہا۔ وہ اچھی لگتی ہے اور لگے گی۔ آپ کسی کے دل سے کچھ نکال نہیں سکتے، جبل کے دل سے تو ہرگز نہیں۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ زبرج کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وقت گزر گیا جب وہ اسے روک سکتا تھا۔ محبت مرض کی طرح جسم کے ہر حصے میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ اگر صرف اس کے دوست کی محبت ہوتی تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن وہ دشمن کی بیٹی بھی تھی اور بہت جلد بننے والی ان کی اسیر بھی۔ اس نے جبل اجلال خان کی آنکھوں میں آج تک ایسی بے خوفی اور خلوص نہیں دیکھا تھا۔ آج اسے بیک وقت محبت سے خوف اور نفرت دونوں محسوس ہوئے۔ جذبات دیمک ہیں، تخت کھا جاتے ہیں۔ اس نے آج تک اپنے آپ کو اتنا سیاہ نہیں پایا تھا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، زور گڑھ اور محبت میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ وہ تخت چھوڑ کر اٹھا۔ جبل بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گلوکار کا نغمہ نوحے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ میں اس پلان کو چھوڑ رہا ہوں۔ جس دن تم اس کی محبت چھوڑو گے اس دن میں واپس آ جاؤں گا۔ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس کے خواب دیکھو گے مگر اس کے حصول کی کوشش نہیں کرو گے۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ آپ یہ سب سلطان کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے لیے بس وہ ہے میں۔ جبل کا دل کچھ بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں رنج تھا۔ اس کی آرزو ترک کر دو تو میرے پاس واپس آ جانا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، آپ جانتے ہیں۔ زبرج کہہ کر رکا نہیں تھا۔ جبل خان بے بسی بھری اذیت سے اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اگلے 3 ماہ وہ بڑی ڈٹھائی سے محبت پہ اڑا رہا۔ پھر رفتہ رفتہ حالات واقعات نے کچھ یوں پلٹا کھایا کہ زور گڑھ کے اس سادہ سے لڑکے کو دل مارنا پڑا۔ گھریلو مجبوریاں، عوام کے مسائل، ان سب میں دل کہیں پیچھے رہ گیا۔ کئی بار محبتیں حالات کی نظر ہو جاتی ہیں۔ جبل خان کی محبت کو بھی گھر کے حالات اور خاندانی مسائل نگل گئے۔ وہ گھر کا بڑا بیٹا محبت کو بہت چھوٹا کر کے کسی کونے میں ڈال گیا۔ 3 ماہ بعد محبت کو تھپک کر سلایا گیا۔ آرزوؤں پہ مٹی ڈالی گئی، دل کو تعویلیں، لالچ اور دلاسے دیے گئے۔ اس نے مانی یا چیخا چلایا، کسی کو کیا فرق پڑا؟ دل کے نخرے نہیں اٹھائے جانے چاہیے، بندہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات جبل خان نے سیکھ لی تھی۔ زور گڑھ کے بڑھتے ہوئے مسائل سے ایک بار پھر زبرج شاہ نواز کے پاس لے آئے تھے۔ اس بار وہ بہت کچھ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ آنکھیں چمک کھو چکی تھیں، دل دنیاوی ہو چکا تھا۔
تخت نے جبل خان کی قربانی کو بڑے ہی کروفر کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ حال میں یوں ہی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ حنزلہ ملال سے اسے دیکھتی رہی۔ بند آنکھوں کے پار جبل خان کی آنکھوں میں جلن تھی، سینے میں چبھن، اس کے اندر تبدیلی آ رہی تھی، مگر وہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 12 جنوری صبح 7:30 بجے۔ جس وقت جبل خان اپنی ناکام محبت کے قصے رو رہا تھا، اسی وقت نیم اندھیرے میں جلتی بجھتی ٹارچ کی روشنی میں سلطان صفدر گردن جھکا کر بیٹھا زبرج کی پنڈلی سے اوپر لگے زخم کو صاف کر رہا تھا۔ یہ ہنٹر کا زخم تھا جسے شاید وہ نوٹس نہیں کر سکا تھا، مگر رات کے اس پہر اس میں اٹھنے والا درد اس کی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ جل رہا ہے بھائی، آہستہ جہاز چلاؤ، زبرج دبا دبا غرایا۔ ڈرامے بازی بند کرو، MBBS ڈاکٹر نہیں ہوں میں۔ سلطان نے روئی رکھ کے اس کے زخم پہ دباؤ بڑھایا۔ زبرج نے لب بھینچ لیے۔ اپنے کارنامے بھگت رہے ہو، تم صرف شکر کرو کہ اس وقت ہم قید میں ہیں، ورنہ جو تمہارے ساتھ ہونی تھی وہ آدھی دنیا یاد رکھتی۔ زبرج نے اس کی جھکی گردن کو دیکھ کر مسکرانے کی صحیح کی، مگر درد اجازت نہیں دیتا تھا۔ آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ گالیاں دے دینا، مار لینا یا پھر جو دل کرے، چاہو تو چھوڑ بھی دینا، لیکن مجھے معاف کر دینا۔ یہ گلٹ کہ میں نے تم سب کی زندگی برباد کی، یہ مجھے سکون نہیں دے گا۔ تمہیں جبل سے معافی مانگنی چاہیے۔ سلطان نے گندی روئی ایک طرف رکھنی شروع کر دی۔ خون صاف کرتے کرتے زخم واضح ہونے لگا تھا۔ زخم گہرا تھا۔ کس بات کی معافی؟ ہر دفعہ اسے چھوڑنے کی معافی؟ وہ آرام سے بولا۔ وہ آج بھی وہیں اسٹک ہے۔ 11 سال کا وہ بچہ جسے اس کا دوست چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے دوست نہیں بنائے، اسے رشتے نہیں ملے، اچھا بچپن نہیں ملا۔ تمہارے فادر نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ میرے باپ کے بارے میں ایسا مت کہو۔ سچ کو ماننا سیکھو زبرج۔ میرے بابا ہیرو تھے، اور ہیرو ہونے سے پہلے وہ ایک انسان تھے۔ کسی بھی انسان کو اپنا مینٹور مانتے وقت یاد رکھنا چاہیے کہ وہ انسان ہے، خطا کا پتلا، اس کے اندر فلاز ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے نہیں تو کسی اور کے لیے۔ ہر ہیرو کسی نہ کسی کی کہانی کا ولن ضرور ہوتا ہے۔ تمہارے بابا زور گڑھ کے ہر بچے کے لیے ولن تھے۔ وہ زخم کے گرد سفید پٹی باندھنے لگا۔ اس نے زبرج کے تاریک پڑتے چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ کچھ لوگ ہمارے لیے بے حد اچھے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مقام، عزت، رتبہ دے رکھا ہوتا ہے، اور انہی لوگوں میں کئی بار خامیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ ہمارے پسندیدہ انسان ہیں تو ہم مر کر بھی اپنے آئیڈیل پہ کوئی بات سننا نہیں چاہتے۔ ایک حقیقت بتاؤں زبرج؟ وہ اس کا پائنچہ درست کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زبرج نے اسے بولنے کے لیے نہیں کہا، لیکن جس دن انسان اپنے آئیڈیل کو قریب سے جان لیتا ہے اس دن وہ آئیڈیل نہیں رہتا۔ تم اپنے باپ کو قریب سے نہیں جان سکے۔ وہ تمہارا آئیڈیل آدمی اپنے اندر خامیاں رکھتا تھا، تم انہیں دنیا کی نظروں سے چھپا نہیں سکتے، ان کا مداوع کر سکتے ہو، اپنے آئیڈیل کے لیے اتنا کرنا بنتا ہے۔ اس نے زبرج کو دیکھا، گہری بھوری آنکھیں ہرٹ لگتی تھیں، وہ لب بھینچے ہوئے تھا۔ جبل خان تم سے ناراض ہے، اسے مناؤ، دوستوں کو منائے جانے کا مان ہوتا ہے، تم کیوں اس کا مان توڑ رہے ہو؟ زبرج ڈٹائی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس نے بس اپنے دل میں میرے لیے زہر بھر رکھا ہے۔ ہم 12-13 سال کے تو نہیں تھے، اگر اسے کوئی مسئلہ تھا تو مجھ سے کبھی کچھ کہا کیوں نہیں؟ سلطان نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ کسے کیا بتاتا؟ تم نے مجھے بتایا کہ جبل خان نے تمہیں اپنے گاؤں بلایا تھا، اس نے ایک دوست اور بھائی کو دعوت دی تھی کہ تم نے وہاں جا کر گڑے مردے اکھاڑنے شروع کر دیے۔ پھر وہ کیا کہتا؟ مجھے جبل خان سے اتنی نفرت ہے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں اور مجھے افسوس تک نہ ہو، لیکن وہ سچا، کھرا اور خوددار آدمی تھا۔ دوسری بار تمہاری اس کے پاس واپسی ایجنٹ بن کر ہوئی، وہ اس آدمی سے کیا شکایت کرتا جسے محض اپنے باپ کا نام صاف کرنا تھا؟ اور تیسری بار تم اس کے پاس اپنے خاندان کی سلامتی مانگنے گئے، اس نے ہر بار تمہارے آگے سر تسلیم خم کیا ہے، لیکن وہ ایک انسان ہے۔ اگر تم نے اپنا خاندان چنا تھا تو تمہیں جبل کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ دوستیاں ایسے نہیں چلتی زبرج، ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور دوسرے کو دھکا دے دو، کیونکہ ہاتھ پکڑنے والے کو تمہاری ضرورت تھی۔ گرنے والا اگر کہتا نہیں ہے تو کیا اسے دکھ نہیں ہوتا؟ یہ ایک بہت لمبی تقریر تھی جسے سلطان ایک لمبے عرصے بعد کیا تھا۔ دنیا کو آگ لگ رہی ہوتی تو وہ اپنے لفظوں سے نہ بجھاتا، مگر دوست کی طرف چنگاری بھی آئے گی تو سلطان صفدر پھونک سے اڑائے گا۔ اس کے پاس ایک بار دوست بن کے جاؤ زبرج، پھر وہ شکایت بھی کرے گا، ساتھ گلہ بھی کرے گا، روئے گا بھی اور معاف بھی کرے گا۔ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ زبرج ہونٹ کاٹنے لگا۔ کیوں؟ زخرف کو پسند کرتا تھا۔ اس کے براہ راست کہہ دینے پہ سلطان ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ باقی دوستوں کی نسبت ان دونوں کو تمہیدوں کی ضرورت نہیں تھی، مگر آج اسے تمہید باندھنی چاہیے تھی، ایسا سلطان کو لگا۔ کرتا ہے، کافی دیر بعد کہہ کر سلطان نے تصحیح کی۔ زبرج حیران نہیں ہوا، وہ سلطان کی لوگوں کے چہرے پڑھ لینے کی صلاحیتوں سے واقف تھا۔ میں نے پلان 7 پہ کام کرنے سے پہلے اس سے ایک شرط رکھوائی تھی کہ وہ زخرف کے پیچھے نہیں جائے گا، اور تمہیں لگتا ہے اس نے تمہاری بات مان لی؟ سلطان نے جیسے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ وہ مجھے الزام دیتا ہے۔ زبرج کے احساس جرم میں اضافہ ہوا۔ ظاہر ہے وہ دے گا، محبت چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر مرد محبت کو کسی تیسرے کی وجہ سے نہیں چھوڑتا۔ جبل خان نے بھی زخرف کو تمہاری وجہ سے نہیں چھوڑا، لیکن دل ملامت کرے گا تو کسی کو الزام تو دینا پڑے گا نا۔ حالات، ذات، برادری، کچھ بھی، اسے الزام دینے کو زبرج شاہ نواز مل گیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے۔
زبرج نے تکان سے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ زلطان بھی ساتھ مسکرایا تھا۔ شادان کو لگتا تھا وہ زلطان کا سب سے بہترین دوست ہے۔ حسن کو لگتا تھا وہ زلطان کے سب سے قریب ہے۔ شاید وہ دونوں اپنی اپنی جگہ درست بھی ہوں، مگر زلطان صفدر اور زبرج شاہ نواز کے درمیان لفاظی کی گنجائش نہیں تھی۔ ان کے درمیان ان کہی کے مسائل نہیں تھے۔ وہ دونوں وقت کی قید، سازشوں کے سحر سے آزاد تھے۔ وہ دونوں حقیقی دوست تھے، ایسا دوست جو پاس بیٹھے تو سکون ملے، مسکرائے تو دل خوش ہو۔ وہ دونوں خاموش رہ کر بھی ایک دوسرے سے سب کہہ سکتے تھے۔ تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہو خبیث؟ سیاست، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ آف کورس میں اتنا عظیم نہیں ہوں کہ استخانے میں بیٹھ کر تمہاری کاؤنسلنگ کروں گا۔ تم نے کبھی بیٹھ کر سوچا تم کتنے ذلیل اور خود غرض ہو؟ زبرج نے اسے شرم دلانی چاہیے۔ نہیں، تم چاروں ہو نا مجھے وقتاً فوقتاً یہ احساس دلانے کے لیے۔ زبرج نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے، جیسے کہنا چاہتا ہو اٹھاؤ مجھے۔ زلطان نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر شرف قبول کیا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ وہ جو ہی کھڑا ہوا، زلطان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دیا۔ ان دونوں نے ایک نظر اپنے باقی ساتھیوں پہ ڈالی۔ وہ تینوں ذرا ذرا سے فاصلے پہ دنیا جہان سے بے خبر نیند کے مزے لے رہے تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ گردن واپس موڑ لی۔ وہ اسے ساتھ لیے چھوٹے چھوٹے قدم لیے آگے جا رہا تھا۔ زبرج ظاہر نہیں کر رہا تھا، مگر اس سے درد بے تحاشا ہو رہا تھا۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر وہ دروازہ بجا رہا تھا۔ دوسری طرف آواز گئی۔ جبل کی نیند میں خلل پڑا۔ دیوار سے ٹیک لگائے، حنزلہ کو اپنے کندھے سے لگائے اس نے آنکھیں کھولیں۔ دروازے پہ کھڑے مسلح افراد اس کی اجازت کے منتظر تھے۔ جبل، دروازہ کھولو۔ زبرج کی آواز دھیمی تھی۔ جبل کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے میرے دوست سے بات کرنی ہے۔ جبل ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار ڈھیر سارا کرب آ کر جمع ہو گیا۔ جبل پلیز دروازہ کھولو، میں کسی تیسرے کے لیے یہاں نہیں آیا، میں ہماری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آواز کی باز گرج سے حنزلہ بیدار ہوئی۔ دروازے پہ کھڑے افراد اس کے حکم کے منتظر رہے۔ جبل نے دھیرے سے حنزلہ کو ایک طرف کیا، فرش پہ پڑی پستول اٹھائی اور قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ ساتھ ان دو لوگوں کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے پستول سیدھی کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ جبل خان دروازے کی طرف جاتے ہوئے رک گیا۔ وہ دروازے پہ استیدا تھا۔ جبل کی طرف دیکھتے ہوئے زلطان نے اسے تھام رکھا تھا۔ جبل چاہ کر بھی اس کے زخمی پیروں کی طرف نہیں دیکھ سکا۔ اسی پل زلطان نے اسے چھوڑا۔ جبل نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ یہ خیال کہ وہ زمین بوس ہو جائے، یہ خیال بھی اپنے ذہن میں وہ لانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی زبرج، تم واپس جاؤ، اسے سہارا دیے سختی سے بولا۔ زبرج نے زلطان کو جانے کا اشارہ کیا، ایک ہاتھ سے دروازہ کھینچ کر بند کیا، پھر جبل کو دیکھا۔ میں کھڑے نہیں رہ سکتا، مجھے بٹھاؤ۔ شاہ نواز درانی نے مجھے تمہارا ملازم نہیں رکھا، جبل ہنوز سختی سے کہہ رہا تھا۔ شاہ نواز کے بیٹے زبرج درانی نے تمہیں دوست تو رکھا ہے نا، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ بٹھاؤ مجھے۔ جبل گہری سانس بھر کر رہ گیا، لب بھینچتے ہوئے وہ اسے لیے ہوئے آگے آگے چل رہا تھا۔ قندیلوں نے اپنی روشنی بڑھا لی، سردی اپنا زور کم کرنے لگی۔ چرچ کی قدیم دیواروں نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا۔ 12 جنوری، وقت صبح 8 بجے۔ کیا میں تم سے معذرت کروں؟ چرچ کے ہال میں چھائی گہری خاموشی کو زبرج کی گھمبیر آواز نے توڑا تھا۔ وہ بینچ پہ بیٹھا تھا، جبل اس کے ساتھ بیٹھا تھا، خاموش سا۔ پھر اس نے اپنی پستول میز پہ رکھی اور اسے گھمانے لگا۔ تمہیں کیا برا لگا جبل؟ آج تک میرے رویے نے تمہیں سب سے زیادہ کیا برا لگا؟ جبل خان جواب دیے بغیر اپنی پستول کو بینچ پہ گھماتا رہا۔ ایسی خاموشی میں یہ ذرا سی آواز اعصاب پہ ہتھوڑی کی طرح لگتی تھی۔ جبل مجھے بتاؤ میں کہاں کہاں غلط تھا؟ زبرج کو چنچلایا۔ اس نے جبل کے ہاتھ سے پستول لے لی۔ میں تمہارے پاس دوست بن کر آیا ہوں، ایجنٹ بن کر نہیں۔ کیا تم اب بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کرو گے؟ تم زلطان کے کہنے پہ آئے ہو؟ جبل نے بے تاثر انداز میں پوچھا۔ میں 29 سال کا ہوں جبل، تمہیں لگتا ہے کوئی دوست مجھے کسی بھی کام کے لیے مجبور کر سکتا ہے؟ زلطان نے مجھ سے 10,000 باتیں اور بھی کہی ہیں، کیا میں نے سب کی سب مان لی؟ میں یہاں صرف اور صرف اس لیے ہوں کیونکہ تم… وہ بولتے بولتے رکا۔ جبل کی آنکھوں میں دیکھا۔ سارا بچپن 1 منٹ میں آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ تم دوست تو میرے بھائی بھی، ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آ سکتا جبل۔ تیسرا آیا تھا زبرج، ہمارے درمیان تیسرا ہمیشہ تم لائے تھے۔ کئی سال بعد اس نے اپنے دوست سے پہلا شکوہ کیا تھا۔ رکو مت، کہتے رہو، میں سننا چاہتا ہوں۔ زبرج سنجیدگی سے بولا۔ تم نے جب زور گڑھ چھوڑا تب ہاں، میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا، لیکن کیا تم اندھے تھے؟ تم لوگوں کی نظروں میں حقارت اور نفرت نہیں دکھتی تھی؟ تمہیں نکالے جانے کا مطلب نہیں پتہ تھا؟ صرف اس لیے تم اندھے بن گئے کیونکہ سامنے والا تمہارا باپ تھا، اور میں اس لیے چپ رہا کیونکہ تمہیں ان سے اندھا عشق اور اعتبار تھا۔ تم اس لیے چپ رہے کیونکہ تمہیں ہماری دوستی پہ اعتبار نہیں تھا۔ تمہیں لگا تم مجھے کچھ بتاؤ گے اور میں تمہارا یقین نہیں کروں گا۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے جبل۔ وہ جو شکایات کا پلندہ لیے بیٹھا تھا، اسے پہلی بات میں اپنی باقی ساری شکایات بھولنے لگ گئیں۔ میں اس لیے ناراض نہیں تھا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، میں اس لیے ناراض تھا کہ تم مجھے دوست کیوں نہیں سمجھتے۔ ہمارے درمیان سے وہ کلاس کا فرق کبھی گیا ہی نہیں تھا۔
خیر اس وقت ہم بچے تھے اور بچے گدھے ہوتے ہیں، ہم دونوں کی غلطی تھی، میری 70% اور تمہاری 30%، اس لیے آگے بڑھو اور میرے باقی قصور گنواؤ۔ وہ رسان سے کہہ رہا تھا، تم نے اسلام آباد میں دوست بنائے، پھر لندن چلے گئے، اگر تمہیں ایک بار بھی میرا خیال آتا تو تم یہ سب نہ کرتے، تمہیں دوست نہیں بنانے چاہیے تھے، تمہیں صرف میرا دوست رہنا چاہیے تھا۔ زبرج نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، وہ واقعی 11 سال کا بچہ لگ رہا تھا، وہ تو واقعی آگے نہیں بڑھ سکا۔ یعنی تم کہہ رہے ہو میں ایک ایب نارمل انسان رہتا؟ میں نے تمہارے بعد دوست نہیں بنائے، کیا میں ایب نارمل ہوں؟ وہ ترکی بترکی بولا۔ بالکل ہو، وہ صفائی سے بولا۔ دوست زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، پوری زندگی نہیں، یہ بات ہمیں قبول کرنی ہوگی۔ کئی بار کچھ دوست ہم سے دور چلے جاتے ہیں، کسی کو پڑھائی کے لیے جانا ہوتا ہے، کسی کو شادی کے لیے، کسی کی مجبوری اور کچھ قسمت لے جاتی ہے، انہیں ریپلیس کرتے رہنا چاہیے، جو چلا گیا وہ چلا گیا۔ ماں باپ جب اپنے بچوں کو کھو دیتے ہیں تو کیا وہ دوبارہ بچے نہیں پیدا کرتے؟ کیا وہ اپنے موجودہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ زندگی میں کئی لاس ایسے ہوتے ہیں جو جینا سکھا دیتے ہیں۔ دوست چھوڑ جائیں، روٹ جائیں یا بچھڑ جائیں تو سوچنا چاہیے وجہ کیا تھی۔ اگر خامی ان میں تھی تو ان جیسے لوگوں سے دوبارہ ملنے سے اجتناب کرو، اور اگر تم میں تھی تو خامی دور کرو۔ جو رہ گئے ہیں وہ مال غنیمت اور انعام ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے نا۔ اس نے جبل کے گرد بازو پھیلایا جسے وہ جھٹک چکا تھا۔ بیوی نہیں ہو تمہاری، دور رہو۔ رہ جانے والوں میں خود ہم بھی ہوتے ہیں، اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے، تم نے کیوں نہیں رکھا؟ اس نے بات وہیں سے شروع کی۔ تم اتنے سال بعد آ کر مجھے اس طرح الزام نہیں دے سکتے، یعنی میں جو کہوں وہ ردی۔ وہ بپھر گیا۔ زبرج نے کرا کر آنکھیں بند کیں۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اسے اس وقت صحیح غلط نہ بتا رہا ہوتا۔ انرجی نہیں ہے یار مجھ میں، دونوں پیروں میں گولیاں لگی ہیں، پورا جسم زخمی ہے اور پلین ڈوب چکا ہے۔ اس وقت میں 0.0 پہ ہوں، پھر بھی یہاں بیٹھ کر تمہیں یہ سب سمجھا رہا ہوں کیونکہ تم دوست ہو میرے۔ وہ بولتے بولتے رکا، لمبا گہرا سانس لیا۔ دنیا نے دوستی کے بڑے غلط معیار بنا رکھے ہیں، ان معیاروں سے آگے نکل کر دیکھو تو دوستی سکون ہے۔ دوست کے پاس واپسی دل سے ہوتی ہے، اس کے پاس دکھ درد سنانے دل سے آیا جاتا ہے۔ گدھے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں دوست سے کیسا پردہ، دوست سے کیسی باؤنڈری، غلط کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں انسان دوست کو بھی نہیں بتاتا اور اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ حدود دوستوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں اور انہیں پار نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، شروع سے تھا۔ اگر میں نے زبان سے یہ نہیں کہا کہ تم میرے لیے ضروری ہو تو عمل سے ہر بار کہا ہے۔ مجھے تمہارے عمل کی ضرورت نہیں تھی۔ سچ یہ ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ کر ہر دفعہ اپنے خاندان کو فوقیت دی۔ تم اس وقت بھی انہیں یہاں سے جانے دے رہے تھے۔ تم نے میرے 4 سال کے پلان کو خاک کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچا۔ تم ایک بار پھر مجھے چھوڑ کر ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ چیخ رہا تھا، ایک زہر جو اس کے اندر کئی سالوں سے بھرا تھا وہ نکل رہا تھا۔ میں ہر دفعہ انتظار کرتا رہا کہ تم کبھی میرے دوست بن کر آؤ، تم نہیں آئے۔ تم کبھی ایک گلٹی بیٹے کی صورت واپس آئے تھے تو کبھی اپنی وجہ سے۔ تم میرے لیے کبھی نہیں آئے، تم میرے لیے کبھی نہیں رکتے، اور پھر تم کہتے ہو میں تمہارا دوست ہوں۔ اس کا تنفس پھول گیا تھا، چہرہ سرخ اور گردن کی نسیں پھول گئی تھیں، آنکھیں انگارے کی مانے دہک رہی تھیں، ان میں ہلکی سی نمی بھی تھی۔ میرے باپ نے ایسے کئی زورگڑھ تباہ کیے ہیں، تمہیں لگتا ہے زبرج شاہنواز ایسا مسیحا ہے کہ وہ زورگڑھ کی خدمت کرنے نکلا ہے؟ ایک لمحے کو اس کی زبان کو لکوا سا لگا ہو، جیسے جن لوگوں کو جتانے کی عادت نہ ہو ان سے اظہار بے حد مشکل ہوتا ہے۔ ہاں میں اپنے باپ کے لیے آیا تھا، لیکن زور گڑایا کیونکہ یہ میرے دوست کا گاؤں تھا۔ میں تمہاری مشکلات کم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا نہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ مجھے لگا مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس حویلی کو اپنی حویلی سمجھتا تھا۔ بچپن کے سارے وعدے نبھانے میں آیا تھا جبل، لیکن اس کہنے اور نہ کہنے نے بڑی مشکلات پیدا کر دیں۔ اس نے جبل کو دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ مجھے معاف کر دو اور دوستوں پہ اعتبار کرنا سیکھو۔ میں ہر دفعہ کہہ نہیں پاؤں گا، لیکن یہ یقین رکھنا سیکھو کہ میں تمہارا دوست ہوں، سڑا ہوا آدمی، کم کہنے والا، لیکن تمہارے لیے ہمیشہ یہی ہوں۔ جبل نے دھیرے سے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ جدا کیے۔ وہ یہ تو نہیں چاہتا تھا، ہرگز نہیں۔ کئی لمحے ان کے درمیان خاموشی رہی، دھندلا ماضی تھا جو چھٹ کر صاف ہو گیا تھا، مگر وہ بھی یہ ماننے والا تو نہیں تھا۔ تم یہ سب اب کلیئر کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ میں انہیں جانے دوں؟ زبرج اب مسکرایا تھا۔ نہیں جبل نہیں، چاہے تمہیں لگتا ہو چاہے کسی اور کو، لیکن تم میرے بغیر اور میں تمہارے بغیر صرف انسان ہیں، ماسٹر مائنڈ نہیں۔ تمہیں لگا تھا میں تمہارے پلان کے ٹیڑھے نہ ہونے پہ شک بھی نہیں کروں گا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تمہارا پلان ونڈر لینڈ لانے کے بعد کچھ اور ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے اپنے خاندان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تھی۔ جبل حیران نہیں ہوا، بس سنتا رہا۔ آج صبح اسکپر انہیں لینے آ جائے گا، یہاں آنے سے پہلے میں اسے پیغام بھیج کر آیا تھا۔ یعنی تم نے شروع سے ان کے معاملے پہ مجھ پہ اعتبار نہیں کیا تھا؟ دوستوں کے معاملے میں میں کسی تیسرے پہ اعتبار نہیں کیا جاتا۔ میں اپنے معاملے میں تم پر اعتبار کر سکتا ہوں، ان کے معاملے میں صرف خود پہ۔ زبرج کہہ کر خاموش ہوا، مگر جبل ہنوز اسے دیکھتا رہا۔ کچھ تھا جو وہ کھوج رہا تھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ بیوی ہوں کیا تمہاری؟ وہ چڑ گیا۔ تم کیا چھپا رہے ہو؟ تم نے مجھے یہ تاثر دیا کہ میں تمہیں یہاں قید کر کے بیٹھا ہوں، لیکن تم ایک دوسری گیم کھیل رہے ہو۔ تم ٹائم لے رہے تھے تاکہ تم اپنے دوستوں کو یہ تاثر دے سکو کہ وہ مکمل طور پہ ٹریپ ہو چکے ہیں، اور اب تم یہاں ہو،
صرف اس لیے نہیں کہ مجھ سے معاملات طے کر سکو۔ اب کون سا ٹوسٹ باقی ہے؟ زبرج گردن جھکا کر ہنس پڑا، محظوظ انداز میں بے حد خوشی سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ سرکس میں ہر ایک کو لگتا ہے کھلاڑی تو وہی ہے، رسی پہ چلنے والے کو لگتا ہے کہ عوام اس کی وجہ سے آتی ہے، رقص کرنے والے کو لگتا ہے یہ رونق اسی کی ہے، شیر ہاتھی کے سامنے کرتب کرنے والوں کو لگتا ہے سرکس ان کے دم سے زندہ ہے۔ لیکن سرکس کا بادشاہ جانتے ہو کون ہوتا ہے؟ کون؟ سرکس کا مالک۔ زبرج چمکتی آنکھوں سے کہہ رہا تھا، وہ جس نے ایک الگ ہی دنیا بنائی، جس نے ہر ایک کو ایک کہانی سنائی، امید دی، اسے بتایا کہ سرکس تمہاری وجہ سے ہے۔ بظاہر سرکس کا مالک پردوں کے پیچھے ہوتا ہے، یہ اس کی قیمت ہوتی ہے جو اس نے تخت کے لیے چکائی ہوتی ہے۔ وہ انہیں بتا رہا تھا کہ اس سرکس میں وہ تمام لوگ اس کی کٹ پتلیاں تھے، اس کے کرتب کرنے والے، اس کے فنکار، اس کے اداکار، اور وہ حکم کا ایک کا ماسٹر مائنڈ جو ان سب کے دماغوں پہ حکومت کرتا تھا۔ وہ حکومت کر سکتا تھا کیونکہ یہ فن اسے آتا تھا۔ تمہارے سرکس میں کون ہوں؟ سرمئی آنکھیں گہری بھوری آنکھوں میں گاڑ کر سوال ہوا۔ جادوگر۔ جادوگر؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ کیونکہ جادو ایلوژن ہے، کیونکہ جادو کہانی ہے، جبل طلسمی لمحے کے زیر اثر بولا۔ جادو لوگوں کو باندھ کر رکھتا ہے، سحر زدہ کر دیتا ہے، جادو بذات خود کہانی ہے، قصہ ہے، جادو بقا ہے۔ تم میرے جادوگر ہو جبل، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ تم ایک بار پھر مجھے بوتل میں اتار رہے ہو، جبل ہنس کر بولا۔ تم باہر نکلنے کا فن بھی تو جانتے ہو۔ جبل گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اپنا ہاتھ زبرج کی طرف بڑھایا۔ کثافتیں دھل چکی تھیں، جو پیچھے تھا وہ صاف تھا۔ چلو تمہیں تمہارے خاندان کے پاس چھوڑ کر آؤں۔ تانے دینا نہیں چھوڑو گے تم۔ اس نے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، جبل نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ ساتھ میں ایسے نمونے رکھو گے تو میں تانے ہی دے سکتا ہوں۔ وہ اسی لیے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ ہمارے خاندان میں اضافی کی ضرورت ہے، تم شامل ہونا چاہو گے؟ میں پیر میں رسی باندھ کر خودکشی کرنا زیادہ پسند کروں گا۔ تم کتنا جلتے ہو میرے خاندان سے؟ دروازے کے پاس رک کر وہ تعصب سے بولا۔ شکر کرو صرف جلتا ہوں، ورنہ یہ سب لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں زندہ جلایا جائے۔ وہ دروازہ کھول رہا تھا۔ کوئی تو ہوگا جس کے لیے تمہارا دل نرم پڑتا ہوگا۔ دروازہ کھل گیا۔ مان اس کی نظریں زینے کے اختتام پہ ایک ساتھ بیٹھے سلطان اور زخرف پہ پڑیں۔ وہ ایک ساتھ ہنس رہے تھے۔ ایک لمحے کے اندر اس کی نگاہیں بدل گئیں، ان میں کچھ ڈر آیا۔ پھر جبل نے نظریں پھیر لیں، چہرے کی بشاشیت روٹ گئی تھی۔ اب اس کے لیے بھی دل سخت کرنا سیکھ لیا ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ زبرج کی مسکراہٹ غائب ہوئی، اسے یکدم کچھ یاد آیا تھا، بہت کچھ ایک ساتھ۔ شادام اپنی جگہ سے اٹھ کر اوپر کی طرف جانے لگا، اسے زبرج کو واپس نیچے لانا تھا۔ مجھے تمہارا پلان سننا ہے سلطان صفدر، جبل اجلال خان اپنی جگہ کھڑے کھڑے بولا تھا۔ تہخانے کی دیواروں سے اس کی آواز گونج کر ایک ارتعاش سا پیدا کر گئی تھی۔ سرکس کا مالک اب مداری کے کندھوں پہ ہاتھ پھیلائے جا رہا تھا، چہرے پہ وہی عامیانہ تاثر تھا۔ جادوگر کا کھیل اب شروع ہوا چاہتا تھا۔ 12 جنوری رات 10:30 بجے چرچ کے عقبی حصے میں دیوقامت درخت تھے اور ان درختوں کے نیچے بینچز رکھے تھے جو کہ اس وقت برف سے اٹے پڑے تھے۔ بینچز پہ برف کی دبیز تہیں موجود تھیں۔ ایسی ایک بینچ پہ اس وقت سلطان صفدر اور جبل اجلال خان بیٹھے تھے۔ آس پاس کچھ اور مرد بھی کھڑے تھے جو گاؤں کے معزز ترین گھرانوں کے سربراہ تھے، اور جبل خان ان کی موجودگی میں ہی کوئی فیصلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ صبح کے وقت پلان سننے پہ اپنی رضامندی دے کر گیا تھا اور اس کی واپسی اس وقت ہو رہی تھی، جان بوجھ کر یا پھر کسی مسئلے کے تحت، مگر وہ نزج کر رہا تھا اور بہت زیادہ کر رہا تھا، مگر وہ بھی بے بس تھے اور وہی رہے۔ بینچ پہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی سلطان کافی دیر تک بولتا رہا۔ جبل اور باقی تمام لوگ اسے سن رہے تھے۔ بلا شبہ وہ بولنے اور سحر زدہ کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ وہاں کھڑے ان تمام افراد کے دل میں اس کے لیے جو نفرت اور بدگمانیاں تھیں وہ گو کہ ختم نہ ہوئی تھیں، مگر ان کے آگے ایک سوالیہ نشان ضرور لگ گیا تھا۔ حسن سلطان نے اسے پلان کی جگہ پہ ایک رائے دی تھی جسے اب وہ کہانی بنا کر پیش کر رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا یہ پلان ردی ہے؟ سلطان کہہ کر خاموش ہوا تو جبل نے ایک بے لاگ سا تبصرہ کیا۔ تم اور تمہارے دوستوں میں سے کوئی بھی کرمنل نہیں ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تم کرمنل پیدا ہوئے تھے؟ زبرج ہیکر پیدا ہوا تھا، یا پھر ہم سب اتنے اچھے تھے جو اس وقت یہاں بیٹھ کر تمہارے چھوٹے سے گاؤں کی بات کرتے، اس کی ترقی کی خواہش کرتے؟ وقت کا کاسا ایک بار پلٹ جائے تو کون کیا تھا یہ یاد نہیں رہتا جبل، وہ رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ جو کچھ ہم نے یہاں جھیلا ہے وہ ہماری برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ ہم یہاں آتے وقت مختلف تھے اور یہاں سے جاتے وقت بہت مختلف ہیں۔ تمہیں لگتا ہے تم ہمیں آزاد کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا سے باہر نکل کر ہم قید ہونے والے ہیں۔ ہم سب کوشش کر رہے ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ میں اور میرے دوست یہاں 6 دن نہیں 6 صدیاں گزار کر جا رہے ہیں؟ میں تمہاری کریکٹر ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اس نے ہاتھ جھلایا۔ میں صرف اور صرف اپنے فائدے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ تم یہاں واپس آؤ گے، میں کیوں اور کیسے یہ بات مان لوں؟ ہم تمہیں ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے دے دیتے ہیں، اگر ہم یہاں سے باہر نکل کر مکر گئے تو تم انہیں لیک کر دینا۔ فائدہ کچھ نہیں ہوگا، لوگ امیروں کی غلطیاں بھول جاتے ہیں۔ ایک اور پیشکش رد۔ سلطان صفدر نے گہری سانس لی۔ وہ واقعی خرمغز سے ٹکر گیا تھا، یا شاید اس انسان سے جو اس کی جتنا ہی ذہین تھا، اور ذہین لوگوں کی ناک بہت اونچی ہوتی ہے۔
وہ اپنے سامنے اپنے عکس کو نہیں دیکھ پاتے۔ تم کیا چاہتے ہو جبل؟ میں اس وقت یہاں تمہاری قید میں بیٹھ کر سوائے وعدوں کے اگر کچھ دے سکتا ہوں تو بتاؤ مجھے۔ جبل نے سوچنے کی اداکاری کی، پھر اپنا موبائل جیب سے نکالا اور اس کے آگے کیا۔ سلطان نے ایک نظر اس موبائل کو دیکھا، پھر اسے۔ اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ساری باتیں وہاں۔ اس نے اپنی پشت پہ لگے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا جہاں ننھا سا کیمرہ جگمگا رہا تھا۔ ریکارڈ ہو چکی ہیں، اگر یہاں سے جانے کے بعد تم اپنی بات سے مکر گئے تو میں اسے لیک کر دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی میرے پاس تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ اس نے کنکھیوں سے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ سلطان نے نہ چاہتی بھی موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا جہاں ایک ویڈیو تھی۔ ویڈیو پہ پلے کا بٹن دبایا۔ جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھتی گئی اس کی رنگت سرخ ہوتی گئی، ہاتھ کی مٹھی بھینستی چلی گئی۔ یہ ان کی تہہ خانے میں بیٹھ کر اپنی اپنی کرپشن، فراڈ، دھوکہ دہی اور مختلف قسم کے غیر قانونی کاموں کے بارے میں بات چیت کی ویڈیو تھی۔ پھٹے پرانے کپڑوں اور چہرے پہ لگے زخم انہیں وکٹم بنا سکتے تھے، لیکن ان کے منہ سے نکلتا زہر انہیں بے وقت موت دے سکتا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر ہی رہ گیا۔ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ سلطان نے اسے ملامت کرنی چاہی۔ میں اور میرے دوست اپنا کریئر ایک طرف کر کے تمہاری مدد گئے ہیں اور تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو؟ ہاں کر رہا ہوں، کیونکہ تم اور تمہارے دوست یہاں سے نکلتے ہی دنیا کا جو چہرہ دیکھو گے، مجھے پورا یقین ہے تم اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنا چاہو گے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں تم جیسے گھٹیا آدمی کے ساتھ کام کروں گا۔ جبل مسکرایا۔ صرف کام نہیں، تم میرے انڈر کام کرو گی کیونکہ تمہارا باس میں ہوں گا۔ وہ کھڑا ہوا، پشتوں میں اپنے ساتھ دائیں بائیں کھڑے لوگوں سے اس فیصلے کی متعلق رائے مانگی۔ وہ متفق تھے۔ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے وہ سلطان کے ساتھ چرچ کے اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ زور گڑھ سے بلاخیر نفرت کے بادل چھٹ رہے تھے۔ 13 جنوری، وقت رات کے 12:30 بجے۔ آسمان پہ چھائے سیاہ بادل ایک ہو کا عالم پیدا کیے ہوئے تھے۔ پورے چاند کی رات تھی، روشنی نے زور گڑھ کا کونا کونا منور کر رکھا تھا۔ سلطان اس خانے میں کھڑا اپنے ساتھیوں کو جانے کی خوشخبری سنا رہا تھا اور بلاخر ان سب کی آنکھیں واقعی خوش تھیں۔ بلاخر وہ آزاد ہونے والے تھے۔ وہ پانچوں لوگ اپنی زندگی کے 50 سال تک ان چند دنوں کو نہیں بھول سکتے تھے، یہ طے تھا۔ حنزلہ جبل خان کے ساتھ کھڑی تھی۔ شادان نے اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتا ہی رہا۔ یہاں رہنا اگر موت تھی تو یہاں سے جانا بھی حیات نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں امڑتی نمی کو دیکھ حنزلہ نے اس کی ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ شادان نے بلا ارادہ اپنا ہاتھ دیکھا اور پھر بے یقینی سے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کیے کھڑی تھی۔ شادان کی کلائی پہ ایک ای میل ایڈریس لکھا تھا۔ یہ یقیناً حنزلہ کا کام تھا، لیکن جس چیز نے اسے حیرت میں مبتلا کیا تھا وہ صرف 2 لفظ تھے، صرف 2 لفظ۔ شادان نے ایک نظر حنزلہ کو دیکھا، بے چارگی سے، خفت سے۔ اسے پشتو نہیں آتی تھی۔ پھر اس نے زبرج کو دیکھا۔ ہاں اسے تو آتی تھی، لیکن شادان کو تھوڑی غیرت بھی آتی تھی۔ اپنے سالے سے اسی کی بہن کا لکھا ہوا اظہار پڑھوانا تھوڑا زیادہ ماڈرن ہو جاتا، اور شادان فی الحال اتنا ماڈرن ہوا نہیں تھا۔ اس کی دوسری امید سلطان صفتر تھا، سلطان جو زخرف کا بیگ اسے پہنا رہا تھا۔ شادان نے اسے کوہنی سے کھینچ کر اپنی طرف متوجہ کیا، اپنی ہتھیلی اس کے آگے کھول دی۔ سلطان نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اوہ مائی گاڈ، اظہار محبت! آہستہ بولو، اس کے بھائی سن لیں گے۔ اس نے سلطان کے پیر کے اوپر بوٹ رکھا۔ سلطان نے اوکے اوکے کہتے ہوئے آواز دھیمی کر لی، پھر غور سے اس کی ہتھیلی پہ لکھے لفظ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا نا؟ آئے گا بھی کیسے؟ مستقبل کی ڈاکٹر جو ہے، وہ اگر ڈاکٹر ہے تو میں بھی اس کا نرس ہوں۔ لکھا ہے۔ اس کے کان کے پاس جھکا۔ میری جان، آئی ایم سوری۔ پھپھو نے سوتی ہوئی انگوٹھی پہنا دی۔ بھائی مذاق مت کر، ادھر جان پہ بنی ہے۔ میرا موبائل بھی نہیں، ورنہ گوگل پہ ٹرانسلیٹ کر دیتا۔ اچھا دکھاؤ، اب ذرا غور سے پڑھتا ہوں۔ وہ اب کے دوبارہ غور سے اس کی ہتھیلی دیکھنے لگا۔ لکھا ہے، جان آئی ایم سوری، کھیل کھیل میں کزن کے ساتھ قبول ہے کر دیا۔ جان، میرا جسم اگر وہاں ہوگا تو روح تمہارے پاس ہوگی۔ یار مت کرو یار۔ شادان بری طرح خائف ہوا۔ صحیح پڑھ کے دیکھ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، میرا فیوریٹ ٹائم پاس۔ شادان کی باتیں کھل گئیں۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا دل پہ ہاتھ رکھے فرش نشیں ہو جائے۔ حنزلہ کا بھی بس نہ چلتا تھا کہ اس کا گلا دبا دے۔ وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جو اپنی محبت کا اظہار محبت اپنے دوست سے پڑھوا رہا تھا۔ شرمندگی سی شرمندگی تھی۔ کندھے پہ بیگ ٹانگے زخرف نے خود سے ذرا فاصلے پہ کھڑے جبل خان کو دیکھا۔ وہ زبرج سے کچھ کہہ رہا تھا، دونوں تیز تیز بات کر رہے تھے، وہ ان کی زبان نہیں سمجھ سکی۔ اس نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور مسکرائی، وہ بھی اس کے ساتھ مسکرایا تھا۔ اپنی شکل دیکھو سلطان، شادی پوسٹ پون کرنی پڑے گی۔ خیال میرا بھی کچھ مختلف نہیں ہے، اس چہرے کے ساتھ فوٹو شوٹ کیسے ہوگا؟ زخرف نے گہری سانس لی۔ مجھے جبل سے کچھ بات کرنی ہے، حالانکہ وہ اس لائق نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، وہ میرے ساتھ اچھا رہا ہے، میرے جیلس ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کی برجستگی سے وہ محظوظ ہوئی۔ مجھے پھر بھی اس سے بات کرنی ہے، صاف صاف کہو، سننی تو میں نے کسی کی باپ کی بھی نہیں۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا، پھر سامنے سے ہٹ کر اس کے لیے بازو پھیلائے۔ جائیے میڈم، آپ کو سلطان کی طرف سے یوں بھی بہت سی رعایات حاصل ہیں، ایک اور صحیح۔ وہ مسکرا رہا تھا، زخرف بھی اس کے ساتھ مسکرائی۔
اب وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس نے کسی خیال الہام کے تحت مڑ کر دیکھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی مگر ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ یہاں آتے وقت تم مجھے سب سے زیادہ برے لگے تھے اور یہاں سے جاتے وقت تم سب سے زیادہ اچھے لگے۔ نائس ٹو میٹ یو جبل اجلال خان، وہ مسکراتی ہوئی سادگی سے کہہ رہی تھی۔ جبل نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا۔ ظاہر ہے میں نے آپ کے تھپڑ اور مکے برداشت کیے ہیں۔ زخرف ہنس پڑی، جبل بھی ہنستا تھا۔ تمہارا فیوریٹ ہاسٹیج کون تھا جبل؟ کم از کم آپ نہیں تھیں، باخدا مجھے سب سے زیادہ تنگ آپ نے کیا اور اس 1.5 شانے نے۔ اس نے باقاعدہ انگلی اٹھا کر سلطان صفدر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اتنا برا بھی نہیں ہے، برے لوگوں سے زیادہ اچھے لوگوں سے ڈرنا چاہیے۔ خیر چھوڑے، آپ جانے سے پہلے قہوہ پینا چاہیں گی؟ نہیں، ویسے مجھے تمہارا قہوہ یاد رہے گا۔ آ جائیے گا زور گڑھ، فراخ دلی سے کہا، تاکہ تم مجھے دوبارہ کڈنیپ کر سکو۔ لا حول ولا، اس نے ہنستے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں کوئی پیشہ ور مجرم تھوڑی ہوں۔ شوقیہ تو ہو، کیا معلوم اس دن تمہارا شوق پھر جاگ جائے۔ جبل اب بھی ہنس رہا تھا۔ وہ آخری بار اتنا کھل کر کب ہنسا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ اس کی ہنسی واقعی بڑی دل فریب تھی۔ میں قسم کھاتا ہوں دوبارہ آپ کو کڈنیپ نہیں کروں گا، نہ آپ کے سر پہ گن رکھوں گا، نہ بہرام کو آپ کا ہاتھ جلانے دوں گا اور نہ آپ کو مینوپولیٹ کروں گا۔ اب بتائیں، اب آئیں گی آپ؟ سینے پہ ہاتھ باندھ کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا۔ وہ چاہتا تھا وہ آئے۔ ہرگز نہیں، زور گڑھ میں مس فٹ ہوں میں۔ تم اسلام آباد آنا اور اگر کوئی کیس وغیرہ کرنا ہو تو مجھے بتانا، میں تمہارا کیس لڑوں گی۔ جبل کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ آپ میرا کیس نہیں لڑ سکیں گی، میں شہر کی بہترین وکیلوں میں شمار ہوتی ہوں۔ کچھ مقدمے ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی گواہ، مدعی، مقتول نہیں ہوتا، جس اور اگر ہوتا بھی ہے تو اسے معافی دے دی جاتی ہے۔ میرا کیس بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ زخرف چند پل اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس برے وقت کو بھول نہیں سکتی تھی، لیکن وہ جبل خان کا احسان بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اگر وہ نہ آتا تو وہ گولی اسے ختم کر چکی ہوتی۔ میری جان بچانے کے لیے شکریہ، وہ ممنون تھی۔ کیا کہوں، یہ تو میرا فرض تھا، وہ مسکراتی ہوئے بولا تو زخرف بھی ہنسی۔ میری وجہ سے آپ نے جو تکالیف دیکھی، میں ان سب چیزوں کے لیے بے حد شرمندہ ہوں۔ حالانکہ تم نہیں ہو، فارمیلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے خاتون، وہ خفگی سے بولا۔ اب اگر تمہارا فرض، فارمیلٹی کر سب ہو گیا ہو تو ہمیں چھوڑ کر آ جاؤ۔ حسن سلطان نے بالآخر مداخلت کو اپنا قانونی فرض سمجھا۔ وہ ان کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہوا تھا، بیگ کندھے پہ، چہرہ دھلا دھلایا، یوں جیسے نانے کے گھر جانے کو کوئی بچہ تیار ہوتا ہو۔ ہاں، بس اس کی ماں نے مارتے وقت ہاتھ ہلکا نہیں رکھا تھا۔ میرا فیوریٹ ہاسٹیج حسن سلطان تھا، جبل اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ حسن نے ایک بے نیازی بھری نگاہ اس پہ ڈالی، زخرف کا ہاتھ پکڑا اور وہ بات بتاؤ جو مجھے معلوم نہ ہو۔ کیا شان بے نیازی تھی، کیا غرور تھا، جبل خان تو اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جہاں جاؤ وہاں فینس، تنگ آ گیا ہوں میں تو۔ اور کچھ دیر بعد وہ تمام لوگ کندھے پہ بیگ لیے لڑکھڑاتے قدموں، دکھتے پیروں، زخمی جسم کی اٹھتی ٹیسوں کو سہتے ہوئے تہہ خانے کے زینے چڑھ رہے تھے۔ یہاں آتے وقت وہ خوف لائے تھے، یہاں سے جاتے وقت کندھے ہلکے تھے اور بیگ وقت شاید بھاری بھی۔ باب دہر کئی بار بھلائیوں کے لیے کھلتے ہیں، تسکین کے لیے بھی اور ہدایت کے لیے بھی۔ دہر کے اس باب نے ان کی زندگی 360 ڈگری پہ بدل کے رکھ دی تھی۔ بہت کچھ کھو کر وہ بہت کچھ پا چکے تھے۔ جیپ میں بیٹھے ہوئے وہ خاموش نظروں سے آس پاس دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کی آنکھوں میں حقارت کم ہو چکی تھی، وہ نفرت امید میں بدل چکی تھی۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ بے خوف تھے۔ ان کے آگے پیچھے کئی جیپس تھیں، لوگ انہیں چھوڑنے جا رہے تھے۔ ان 5 لوگوں کو زندگی میں بے تحاشا ستائش، رتبہ، مقام، عزت ملا تھا، لیکن آج جو کچھ مل رہا تھا وہ انہوں نے کمایا تھا اور اس کمائی ہوئے پہ انہیں فخر تھا۔ میدان پھر سے وہی تھا اور اس کے پار ایک پل۔ یکے بعد دیگرے وہ سب جیپ سے اتر آئے۔ برف باری تھم چکی تھی مگر آسمان کی سیاہی اور چمکتا چاند اس وقت اماوس کی کسی سہرات کا سا تاثر رکھتی تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو ایک طرف کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، دوسری طرف سلطان، زخرف، حسن، شادان اور زبرج تھے۔ جبل زبرج کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ ایک الوداع تھا، یہ واقعی الوداع تھا۔ دفتن ہر اور شور سمجھ گیا۔ پل کی دوسری طرف سے 20 کی تعداد میں گاڑیاں اس طرف آ رہی تھیں۔ گاڑیوں میں مسلح افراد سوار تھے، ساتھ پولیس کی 2 گاڑیاں بھی تھیں جن کے سائرن بج رہے تھے۔ مجمع میں بے چینی سی پھیل گئی تھی، لوگ یہاں سے وہاں بھاگنے لگے۔ وہ 4 لوگ کبھی لوگوں کو دیکھتے تھے اور کبھی دوسری طرف گاڑیوں کو، پولیس کو اور گاڑیوں سے اتر کر ان کی طرف آتے افراد کو۔ بس ایک سلطان صفدر تھا جو یک ٹک پلک جھپکے بغیر سامنے کھڑی سفید گاڑی کو دیکھ رہا تھا، جس کی حرکت کرتے ٹائر ابھی پوری طرح رکے نہیں تھے، مگر کوئی تھا جو چلتی گاڑی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ سلطان صفدر جہاں تھا وہاں تھم گیا۔ اندازے الگ تھے، حقیقت سہجانہ نری اذیت تھی۔ گاڑی سے اترنے والا مرد سراج صفدر تھا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس کی نظریں دیوانہ وار کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ آس پاس لوگ بکھر گئے تھے، پولیس افسران نے چاروں طرف سے علاقے کو گھیرنا شروع کر دیا تھا۔ سراج صفدر کی متلاشی نگاہوں کو بالآخر وہ منظر دکھا جس کے لیے وہ دیوانہ وار ہر کشتی جلا کر یہاں تک آیا تھا۔ اس رش، شور، انتشار اور ہنگاموں کے درمیان بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر اسے بے تحاشا سکون ملا۔ سلطان صفدر، اس کا بھائی، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، زندہ سلامت۔ ایجنٹ نے اسے جھوٹ بول کر بلایا تھا،
کیا اس کے بھائی کی زندگی واقعی خطرے میں تھی؟ جو بھی تھا وہ اس انسان کے لیے آ سکتا تھا، باب دہر کے اس پار بھی۔ سلطان کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہٹ نہیں سکی تھیں۔ سراج نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنے تاثرات کمپوز کر لیے۔ وہ اب آگے آ رہا تھا، ہر قدم موت جیسا تھا، ہر قدم حیات جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے کئی ٹوٹے بکھرے منظر تھے۔ تم چاہتے ہو کہ تم میرے بھائی کو ایک قید خانے میں رکھو اور میں تمہیں سپورٹ کرتا رہوں؟ دماغ خراب ہے میرا؟ سراج صفدر عرف اسکپر اپنے سامنے صوفے پہ بیٹھے زبرج پہ غرا رہا تھا۔ یہ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں باقی 3 لوگوں کے خاندان کو جھیل سکتا ہوں، لیکن اس پورے پلان میں آپ کو ڈبل کراس نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی کو اگر ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارا خاندان تباہ کر دوں گا زبرج۔ بھولو مت، تم جو ہو میری وجہ سے ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، آواز اب غراہٹ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میں اپنے خاندان کی حفاظت کرنا جانتا ہوں اسکپر، سو اپنی دھمکیاں آپ کسی مظلوم کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ وہ بے لچک انداز میں بولا، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، جیسے ہی ہمارا کام ہو جائے گا میں اسے صحیح سلامت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ صحیح سلامت مائی فٹ؟ میرا بھائی مر گیا تو کیا لعنت بھیجوں گا تمہارے پلان پہ؟ موت کو آپ اور میں ٹال نہیں سکتے، لیکن اگر آپ واقعی اس پلان میں میری مدد نہیں کر سکتے تو اٹس اوکے۔ آج کے بعد آپ ایجنٹ کو نہیں جانتے۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ تم موت بھی میری وجہ سے ہو، وہ رعونت سے بولا، اور آپ جو بھی ہیں میری وجہ سے ہیں۔ وہ ترکی بترکی بولا، میں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب اپنے لیے کوئی اور ایجنٹ ڈھونڈ لیجئے۔ میرے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے ایجنٹ، اور میرے پاس ذہانت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگ بک جاتے ہیں، ذہانت نہیں بکتی۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا، مگر سراج صفدر کی دنیا تہ و بالا ہو چکی تھی۔ اسے اپنے 2 عزیز ترین لوگوں میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ وہ خون چنے یا خوبیاں؟ وہ لکڑی کی اس پل کو پار کرتی ہوئے عین اس کے سامنے آ کر رکا۔ سلطان ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نظریں نہیں ہٹائیں تھیں۔ میں نے تمہارا فون ٹریک کیا، میں نے بہت کالز کی تھی، مجھے عجیب جواب ملتے رہے، میں بہت پریشان ہو گیا تھا سلطان۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ ایجنٹ نے جب سے اسے سلطان کی جان خطرے میں ہونے کا بتایا تھا وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ سلطان اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ اس کا فون زور گڑھ میں نہیں ہے۔ اس کا فون نہ جانے کس وادی کے چکر کاٹ رہا ہے۔ وہ کس لوکیشن کو ٹریک کر کے آیا تھا؟ میں نے پولیس سے رابطہ کیا، میں سب کچھ لے آیا ہوں یہاں، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ اسے بچانے کے لیے لشکر لے آیا تھا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ اسے کھو دینے کے خوف نے سراج کے دل کے ساتھ کیا کیا تھا۔ گھر چلتے ہیں، وہ 3 لفظ کہہ کر آگے بڑھا۔ اسے اپنے سے ذرا فاصلے پہ کھڑی زخرف کا ہاتھ پکڑا۔ سراج اسے دیکھ کر رہ گیا، ذہن میں مڑتی یادیں غیر ترتیب تھیں۔ سلطان کی وجہ سے پریشان ہونا چھوڑ دے ڈیڈ، مجھے یقین ہے سیاست کے علاوہ وہ کہیں نہیں جائے گا۔ وہ اپنے موبائل پہ بٹن دباتے ہوئے بولا۔ نیم اندھیرے لاؤنج میں سر کو ہاتھوں میں گرائے صفدر حسین کو ان کا بڑا بیٹا بے حد لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، میں نے ایک بیٹا کھو دیا، میں دوسرے کو نہیں کھونا چاہتا۔ سیاست اس کا اصل ہے، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ وہ واپس آ جائے گا یار، اور اگر نہیں بھی آیا تو سیاست کوئی آخری کام نہیں ہے دنیا کا۔ پھر سلطان ہمارے خاندان کا آخری مرد نہیں۔ ابھی شادی کر لیتا ہوں، 4 سال میں 4 بیٹے پیدا کر کے دیتا ہوں آپ کو، پھر تو کوئی شکایت نہیں ہوگی نا؟ وہ ہنوز بے فکر تھا۔ صفدر حسین نے سر کو صوفے کی پشت سے ٹکا دیا، ان کی آنکھوں میں جلن بے تحاشا بڑھ گئی تھی۔ وہ عمر سے کافی زیادہ بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ سمی کو کھو چکا ہوں میں، قید سے باہر آ کر وہ نارمل نہیں رہے گا۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں نے ختم کر دی، سنان جانے کہاں در بدر ہو رہا ہے۔ اس گھر میں اگر کوئی نارمل تھا تو وہ سلطان تھا۔ وہ بدقت بول پا رہے تھے۔ مجھے اب یہ خوف نہیں ہے کہ وہ سیاست میں نہیں آئے گا، یہ ڈر ہے کہ وہ آ جائے گا اور خود کو تباہ کر دے گا۔ وہ جھوٹ کی سیاست کرتا ہے، فراڈ اس کا حصہ ہے، کرپشن جیسے اس کا جنون بن گئی ہے، اور اقتدار اس کے لیے انتقام کا ذریعہ۔ میں اسے لیڈر بنانا چاہتا تھا، وہ غاصب بن گیا ہے۔ سراج کے موبائل پہ چلتی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ جوانی کا وہ روب تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ ان کی آخری اولاد نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ وہ جس کروفر سے اپنی باقی 3 اولادوں کے فیصلے کرتے رہے تھے، سلطان صفدر اسی کروفر کے ساتھ ان کے حکم رد کرتا تھا۔ انہیں اس طرح دیکھ سراج اپنی جگہ سے اٹھا اور گھٹنوں کے بل ان کے پیروں کے پاس آ کر بیٹھا۔ آنکھیں متفکر تھیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں ڈیڈ؟ یہ سوال اس نے 22 سال کی عمر میں پوچھا تھا، اور صفدر نے اسے اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو کہا تھا۔ وہ آج ایک بار پھر ان سے کچھ مانگتے اور سراج انہیں منع نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے میرا بیٹا لیڈر بنا کر دو، تم کر سکتے ہو، صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ وہ ان کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ بغیر کچھ کہے بھی صفدر جانتے تھے اب سلطان کے اندر بہت جلد وہ تبدیلی دیکھیں گے۔ خود غرضی تھی تو وہی صحیح، مگر اپنے بوجھ اس اولاد پہ ڈال کر انہیں ہمیشہ ہلکا ہی محسوس ہوا تھا۔ لاؤنج کے دروازے سے باہر جاتے ہوئے سراج صفدر ایجنٹ کا نمبر ملا رہا تھا۔ اسے اپنے بھائی کو بھوک، قید، موت، ناانصافی دکھانی تھی تاکہ وہ واپس آئے تو لیڈر بن کر آئے۔ شاید وہ واپس آتے ہوئے اس کا بھائی نہ بن کر آئے، خیر ہے۔ اپنی محبتوں پہ دستبرداریاں دینا اسے 22 سال کی عمر سے آتا تھا۔ پولیس نے چند افراد کو گرفتار کرنا چاہا، مگر سلطان ہاتھ اٹھا کر سختی سے منع کر چکا تھا۔ میں اور میرے دوست پکنک منانے آئے تھے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور گاؤں والوں نے ہماری مدد کی ہے۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ لوگ مددگار تھے۔ باقی چاروں کا بیان بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ لکڑی کی اس پل پہ پہلا قدم سراج صفدر نے رکھا تھا اور دوسرا حسن سلطان نے، اس کے پیچھے سلطان شادان تھے،
जिन्होंने ज़िब्रिज को सहारा दे रखा था वो उनके कंधों पे हाथ रखे हुए कदम उठा रहा था। लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे, चंद फ़ख्र से, चंद इत्मीनान से, चंद उम्मीद से और चंद धुल चुकी बदगुमानी से। वो असीर थे मगर वापसी पे उन्हें अपना असीर किए जा रहे थे। ज़ोरगढ़ की असीर अपनी सज़ा काट चुके थे, वो अब आज़ाद थे, मगर कोई आवाज़ थी जो ज़ोरगढ़ के मुज़ाफ़ात में गूंजी थी। वो पिस्तौल से निकलने वाले लोहे की आवाज़ थी। यके बाद दीगरे 3 फायर हुए। ज़िब्रिज के जिस्म ने झटका खाया। गोलियां उसके जिस्म को चीरते हुए निकली थीं। अपने दोस्तों के कंधों पे जमे उसके हाथ पे धम हुए। वो घुटनों के बल लकड़ी के उस पुल पे गिर पड़ा था। लम्हों का खेल था, लम्हों में ख़त्म हुआ। क्या, कब, कैसे, क्यों हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आया था। हर शय स्लो मोशन में हो रही थी। पुलिस मजमे में उस शख्स को तलाश कर रही थी जिसने गोली चलाई थी। कोई था जो उन्हें माफ़ नहीं कर सका था। कोई था जिसने असीरों की आज़ादी पे समझौता नहीं किया था। ज़िब्रिज ने अपने जिस्म में बेतहाशा जलन महसूस की, फिर दर्द और फिर बेतहाशा दर्द, यहाँ तक कि वो किराने लगा। दर्द शिद्दत इख्तियार कर चुका था। सुल्तान उसके ऊपर झुका हुआ था। शादान चीख रहा था और उसने हसन को बेख्तियार सहारा लेते हुए देखा। उसके जिस्म से वाफिर मिकदार में कुछ खारिज हो रहा था। वो खून था, सुर्ख खून। उसे सिर्फ दर्द महसूस हो रहा था, सिर्फ दर्द। समातें अब सुन हो रही थीं। जबल खान उस तक आना चाहता था और पुलिस वाले उसे हटा रहे थे। जाने क्यों? वो चीख रहा था, वो शायद रो भी रहा था। जाने क्यों? पुलिस अफसर उसके सीने पे हाथ रखे उसे दूर कर रहा था, क्योंकि वो उस गाँव का सरदार था, लेकिन वो दोस्त भी तो था। फिर उसने ज़ुखरुफ को अपने करीब बैठते देखा। वो उसकी आंखों से गिरते आंसू अपने हाथ पे महसूस कर सकता था। वो दर्द में मुस्करा देता था तो वो चारों भी मुस्कराते थे। उन्हें रोते देखकर उसने मुस्कराने की कोशिश की, मगर उसे महसूस हुआ ये दुनिया का सबसे तकलीफ दे काम था। दर्द, उस दर्द ने उसकी आंखों के गोशे भिगो दिए। लोहे के वो ज़र्रे उसे एक जगह धंसते महसूस हुए। उसकी आंखों के आगे मंजर धुंधले हुए, हालांकि वो इन चारों को मज़ीद देखना चाहता था। उसके हाथ मफलूज थे, हालांकि वो हाथ बढ़ाकर उनके आंसू पूंछ लेना चाहता था। उन धुंधले मनाजिर के पार उसे शिद्दत से एक चेहरे की कमी महसूस हुई। वो कमी दानैन जाफिर की थी। एक लम्स गैर मौजूद था, वो उसे महसूस करना चाहता था। वो उसकी बीवी का लम्स था। एक खुशबू जिससे आसपास कसावतें धुल जाती थीं, वो उसके बेटे की खुशबू थी। अंधेरे में जाते उसके जहन में एक एक करके यादें बनती गईं। ज़ोरगढ़ का पिछड़ा दोस्त, लंदन के साथी, सफ़ेद ट्यूलिप्स जैसी उसकी शफाफ मोहब्बत। सुन होती समाअतों में आखिरी आवाज़ उसके बेटी की थी। अंधेरे में जाती आंखों ने दानैन जाफिर का चेहरा देखा, उसकी कमी को महसूस किया। उसे अगर ज़िंदगी मोहलत देती तो उसके लिए सफ़ेद ट्यूलिप्स ज़रूर ले जाता। रोती आंखें, चीखते चिल्लाते दोस्त, रूठी मोहब्बत और वजूद के खोए हुए हिस्से को उस जहान में छोड़कर उसने आंखें बंद कर लीं। दिमाग तारीकी में डूबता चला गया। वो अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। दर्द ख़त्म, महरूमियाँ गायब, आरज़ुएँ खाक हुईं। बाब दहर किसी के लिए मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। हा 8 माह बाद सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंग के डेकोर पे सजे सफ्तर मेंशन के लॉन में मेहमानों की तादाद मुख्तसर थी। मेज़ों के साथ लगे छतरी नुमा स्टैंड्स पे बरकी कुमकुमे जगमगा रहे थे। घास की तराश खराश और रंग बिरंगी फूलों ने लॉन को अलग रौनक बख्श रखी थी। दरवाजे पे एक बोर्ड रखा था जहाँ सुनहरी हरूफ में सुल्तान सफ्तर और ज़ुखरुफ वक़ार के निकाह की तकरीब का हिस्सा बनने पे खुशामदीद कहा जा रहा था। सजावट बेहद आम थी। मेहमान मुख्तसर थे। पैसा पानी की तरह बहाने की बजाय बचाया गया था। ढोल की माइयों, मेहंदी और इस तरह के कई चौंचलों को एक तरफ रखते हुए म्यूज़िक के बेहंगम शोर से दूर नई ज़िंदगी की शुरुआत अपनों के दरमियान दुआओं और सादगी में होने वाली थी। 8 माह कबल उनकी ज़िंदगी में आने वाली तूफ़ान ने उन्हें बदल के रख दिया था, इसमें कोई शक नहीं था। 8 माह कबल ये शादी एक फैंसी ड्रेस शो होता, आज वो एक निकाह की तकरीब थी। अच्छी लग रही हो, ज़ुखरुफ के साथ सोफे पे बैठती हुई हसन सुल्तान ने उसे बताया। वो सफ़ेद रंग के कुर्ता शलवार में मलबूस था। पैरों में हमेशा की तरह लाखों की मालियत के जूते नहीं थे। आज उसने आम न सही लेकिन ज़्यादा महंगे जूते नहीं पहने थे। मादी अशिया वक़्त खो चुकी थी। वाकई अच्छी लग रही हूँ या हमेशा की तरह ड्रामा कह रहे हो? वो दुपट्टा सर पे जमाते हुए कह रही थी। हसन ने गर्दन फेर कर उसे देखा। जमुर्द रंग के अंगरखा जिसके दामन, बाजुओं और गले पे सुनहरे रंग का बेहद खूबसूरत काम हुआ था। कानों में सुनहरी आवीज़ें, गले में चोकर और माथे पे टीका। वो सिर्फ अच्छी नहीं लग रही थी, वो खूबसूरत लग रही थी। छोटे बालों में कर्ल डाल रखे थे जिनमें से चंद लटें चेहरे पे झूल रही थीं। ये बाल यकीनन उसने सुल्तान की पसंद पे बनाए होंगे। सुरमई आंखें आज बेहद रोशन थी। हसन गहरी सांस भर कर रह गया। मेरी तारीफ़ तो फजूल लगेगी, वैसे उस मीसने ने तारीफ़ नहीं की क्या? अभी उससे कहाँ मिली हूँ? हसन ने नफ़ी में सर हिलाया। माना कि आज तक कोई चक्कर नहीं चलाया मैंने, लेकिन वो जो मोहब्बत के चोंचले हैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। जैसे कि वो ब्राइडल रूम में तुम्हें देखने आया ही नहीं होगा। बाखुदा वो ब्राइडल रूम मुझे देखने नहीं आया। वो धीमी आवाज़ में सच ही तो कह रही थी। हसन को अपनी जनरल नॉलेज पे शक सा हुआ।
زخرف کو اس کی اور سلطان کی آخری ملاقات یاد آئی۔ وہ اپنے گھر کے پورچ کی طرف پڑھ رہی تھی، بیگ میں سے کچھ نکالتے ہوئے وہ آس پاس دیکھے بغیر چل رہی تھی، ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ آج وہ کافی مصروف لگتی تھی۔ کتنی بار کہا تھا تم سے جلدی کر لو، دیر ہو جائے گی، لیکن تم۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے مسلسل بولتے ہوئے وہ یکدم رک گئی۔ غلطی ہو گئی میڈم، اصل میں آپ کے ہونے والے شوہر کا کام تھوڑا مصروفیت کا ہے۔ وہ اسٹیئرنگ پہ سر ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بھوری آنکھوں میں چمک تھی، ماتھے پہ بکھرے بال اسے دیکھنے پہ مجبور کرتے تھے۔ میرا ہونے والا شوہر ہمارے نکاح والے دن اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پہ آ کر بیٹھی، موڈ اچانک خوشگوار ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایک پرانی دوستی اسے فلرٹ کرنے آیا تھا۔ وہ گاڑی کو سڑک پہ لاتے ہوئے بولا، میری وہ دوست کافی خوبصورت تھی ویسے۔ میرا بھی ایک دوست تھا، سوچ رہی ہوں اسے فلرٹ کرنا شروع کر دوں، شادی سے پہلے کچھ تو ایڈونچر ہونا چاہیے، ہے نا؟ اگر وہ دوست میرے علاوہ کوئی ہے تو تمہارے ایڈونچر میں اس کی جان چلی جائے گی، لیکن خیر ہے، تم شوق پورے کرو۔ سلطان صفتر نے کھلے دل سے آفر دی۔ کتنا اچھا تھا نا وہ؟ اور تم جو اپنی ماضی کی دوست سے فلرٹ کرنے کا سوچ رہے ہو، کیا میں اس کی جان لینے کا سوچ سکتی ہوں؟ تم خودکشی کرو گی کیا؟ زخرف کو لگا وہ مسکرایا ہے۔ تمہارے علاوہ کسی کو میرے خیالوں تک بھی دسترس نہیں ہے۔ موڑ کاٹتے بہت سہولت سے عام انداز میں کہا جانے والا اس کا جملہ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کے لیے عام ہرگز نہیں تھا۔ وہ مسکرائی اور طمانینت سے آنکھیں موند لیں۔ 8 ماہ پہلے اس نے ایک اظہار کیا تھا اور 8 ماہ بعد آج دوبارہ کیا تھا۔ ہاں، وہ شخص کہنے میں کنجوس تھا، مگر آج کل زخرف کی طرف سے بھی اسے رعایات ملنے لگی تھیں۔ سلطان صفتر اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دور تھا۔ خوشی یہ تھی کہ وہ ہے اور رہے گا۔ تم خوش ہو زی؟ سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، لیکن میں زبریج کی کمی محسوس کر رہی ہوں۔ کاش وہ بھی ہوتا۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی۔ کئی بار زندگی کے پلانس ہمارے مطابق نہیں ہوتے، کچھ پلان اوپر بنتے ہیں اور انہیں یہاں بس فالو کرنے بھیجا جاتا ہے۔ ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمارے چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ خاموش رہی، جواباً کچھ نہیں کہا۔ حال میں وہ اسٹیج پہ کھڑا اس اور دیکھ رہا تھا جہاں سے زخرف آ رہی تھی۔ اس کے ایک طرف حسن سلطان اور دوسری طرف شادان تھا، اور عقب میں باقی دوست اور بہنیں۔ سلطان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، وہ بھی مسکرائی تھی۔ آنکھوں کی چمک اور لبوں پہ ٹھہرا تبسم اس اعزاز کو وہی سمجھ سکتے تھے جنہوں نے محبت کی ہو۔ اسٹیج پہ سلطان کی دائیں طرف حنزلہ کھڑی تھی۔ وہ بھلا اپنے فیوریٹ نرس کی شادی کیسے مس کر سکتی تھی؟ انگرکھے والی دلہن کو اسٹیج پہ رکھے صوفے پہ بٹھایا گیا۔ دوسری طرف صوفے پہ دلہا صاحب تھے، درمیان میں پھولوں کی لڑیاں تھیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کلمات پڑھا رہے تھے۔ سلطان صفتر کے لیے یہ لمحات حیات تھے، مگر وہ اس جہنم کو نہیں بھول سکتا تھا جو اس نے 8 ماہ پہلے دیکھی تھی۔ قیامت آ کر گزر جاتی ہے، آثار چھوڑ جاتی ہے، اسے بھی وہ آثار بھولے نہیں تھے۔ رونق، خوشیاں، کہے خوشبوئیں سب ایک طرف ہوئیں۔ وہ ماضی کی بھول بھلائیوں میں ایک بار پھر غرق ہو چکا تھا۔ 8 ماہ پہلے ICU کے باہر کھڑے ان تمام افراد کے لیے کہانی پلٹ کر رہ گئی تھی۔ فرش پہ بیٹھے جبل خان کی نگاہیں ایک نقطے پہ ساکت تھیں۔ آج اس سے کھڑا نہ ہوا گیا۔ اسے لگا تھا یہ دنیا کا بہت مشکل کام ہے۔ نظریں اٹھا کر دیکھو تو دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے حسن، سلطان اور شادان کے سینے، سویٹر اور شال پہ خون کے دھبے لگے تھے۔ ایسے خون ان کے دلوں سے بھی رس رہا تھا۔ ہر شے، ہر زاویہ ایسے بدل جائے گا، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں خشک ہوتی پھر برستیں۔ یہ عمل پچھلے 4 گھنٹوں سے جاری تھا۔ ڈاکٹر کملا یہاں سے وہاں پر تفریح کے عالم میں کبھی خون ارینج کرتا، کبھی دوائیاں لاتے، کبھی بغیر کوئی تسلی دیے بس سامنے سے گزر کر چلے جاتے۔ سلطان نے نگاہیں جھکا کر اپنے ہاتھ کو دیکھا، ان پہ جمع خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ چپچپاہٹ اب خشک ہو کر جلد کو کھینچ رہی تھی۔ کیا ہے انسان، کیا اس کی زندگی، کیا اوقات اور کیا اس کی رضا؟ ایک وقت میں خون کا لوتھڑا اور اگلے ہی پل میں مٹی کا ٹھیکرا۔ اس کی نگاہیں ہاتھوں سے پھسل کر اس فرش پہ بیٹھے جبل خان تک گئیں اور غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کس نے گولی ماری؟ تمہارے کہنے پہ ماری تھی نا؟ تم نے کیا یہ، تم نے کیا ہے۔ وہ چلاتا رہا، اس کا گریبان جھنجھوڑتا رہا۔ یہ خیال کہ زبریج مر بھی سکتا ہے، صرف یہ خیال اس کے دل کو جما کر برف کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں تمہارے زور گر سمیت آگ لگا دوں گا۔ تم نے بھی صرف میرا ضبط دیکھا ہے، تم میرے قہر سے واقف نہیں ہو۔ میں تمہارے آدھے گاؤں کو تانے میں سڑتے رہنے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، تم مجھ سے واقف نہیں ہو۔ اس نے جبل کو دیوار سے لگایا اور دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ رکھے۔ وہ اب بھی مزاحمت نہیں کر رہا تھا، بس بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ لوگ مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ تماشا مزید جاری رہتا اگر سلطان سامنے سے آتی حواس باختہ دانین کو نہ دیکھ لیتا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی۔ ہمدان اس کے پیچھے تھا۔ وہ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر رو رہا تھا۔ سلطان نے دھیرے سے جبل خان کی گردن چھوڑ دی، اپنے خون آلود ہاتھ پشت پہ باندھ لیے اور چہرے کے تاثرات پہ قابو پایا۔ شادان نے راہداریوں میں آتے بچے کو دیکھا تو اس کی طرف لپکا۔ زبریج کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ دانین نے جبل کے سامنے رک کر پوچھا، لیکن وہ شاید کوئی پتھر کا بت تھا۔ زخرف نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، بس دانین تھی جس کی سسکیاں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ زبریج کو کیا ہوا؟
وہ یہی ایک سوال دہراتی اور روتی جاتی۔ شادان کے ساتھ کھڑا حمدان مختلف سوال کر رہا تھا اور وہ ضبط کیے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ سلطان کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بینچ پہ بیٹھتا چلا گیا، سر کو ہاتھوں میں گرا لیا۔ حنزلہ جو ایک طرف خاموش کھڑی تھی، چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب آ کر بیٹھی، پیر اوپر کیے، تھوڑی گھٹنوں پہ ٹکا دی۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں، وہ روئی تھی لیکن سب کے سامنے نہیں۔ کئی لمحے آس پاس کا شور سنتے وہ دونوں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ میں نے زخم دیکھے تھے، گہرے ہیں، جان لیوا نہیں۔ کافی دیر بعد وہ بولی تھی۔ تم کوئی سرجن نہیں ہو، چپ رہو۔ وہ درستی سے بولا۔ میں زخم کی نوعیت پہچان سکتی ہوں، اس کام کے لیے مجھے سرجن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تسلیاں جا کر تم اپنے قاتل بھائی کو دو تو بہتر ہوگا۔ اس کے انداز میں کاٹ تھی۔ وہ نہیں مرے گا، ریڑھ کی ہڈی کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن وہ زندہ بچ جائے گا، مجھے یقین ہے، اس لیے آپ میرے بھائی کو قاتل کہنا بند کر دیں۔ اسے کل فلائی کرنا تھا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا UN کا وہ اجلاس۔ وہ اتنے مدھم انداز میں کہہ رہا تھا کہ بامشکل خود سن سکے۔ اس کے چہرے پہ ایسا کرب تھا کہ شاید کبھی آیا ہو۔ اسے گولیاں لگتے وقت، وہاں سے یہاں آتے وقت اور یہاں سے آپریشن کامیاب ہونے تک میں نے ایک بار کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ مر جائے گا، کیونکہ وہ نہیں مر سکتا۔ اس نے زور زور سے سر نفی میں ہلایا۔ وہ تکلیف سے بول رہا تھا اور حنزلہ اسے سنتی رہی۔ دونوں کی تکلیف یکساں تھی، دونوں دور کہیں بالکل ایک جیسے تھے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ٹوٹ جائے گا اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ وہ مر جائے گا، اس کے خواب مر گئے تو وہ بھی مر جائے گا۔ وہ موو آن نہیں کرتا، میں جانتا ہوں اسے۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا، اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ ان 7 دنوں میں آج پہلی بار رویا تھا۔ ان خوابوں میں اس کا بھی حصہ تھا، انہیں ردی ہوتے دیکھنا نری اذیت تھی۔ آنکھوں سے گرتے پانی نے ہر منظر دھندلا دیا تھا۔ میں نے اتنا عرصہ اپنے دوستوں سے رابطہ نہیں رکھا، میں نے بہت غلط کیا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ لالا زخرف کے بعد سب سے زیادہ بات آپ کی کیا کرتے تھے۔ حنزلہ نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ وہ اب سامنے دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ کہتے تھے سلطان ہمارا لیڈر ہے، جب ہم سب گر جاتے تھے تب وہ کھڑا ہوتا تھا، جب ہمارے درمیان مسائل ہوتے تھے وہ حل کرتا تھا۔ وہ ان باتوں کو سیاق و سباق جانتا تھا، مگر وہ تھک چکا تھا، اب وہ واقعی تھک چکا تھا۔ گردن اٹھانا اب بس کی بات نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے ہم میں سب سے زیادہ کام والا بندہ سلطان ہے، جذبات اس پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ آپ اس وقت جذبات سے کام لے رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب آپ کو کاغذات نامزدگی جمع کروانی ہے۔ شادان کو اس کے آفس میں ہونا ہے اور حسن سلطان کو چند گھنٹوں کے اندر کورٹ میں۔ یہ خود غرضی ہے، اس کے خواب ختم ہو گئے اور ہم اس طرح خوشیاں مناتے رہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، آواز بھاری اور گیلی تھی۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو دھوکہ دیا، اس لیے بدلے میں انہیں اپنی ٹیم سے دھوکہ ملا۔ انہوں نے ایک آبسیشن کے پیچھے گھر خراب کیا، اب اسی آبسیشن نے ان سے ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب چھین لیا۔ ہر غلط کام کی سزا ہوتی ہے، وہ اپنی بھگت رہے ہیں، آپ اپنی بھگتیں گے۔ سلطان نے چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں گیلی تھیں۔ ہم اسے معاف کر چکے ہیں، اس کی آبسیشن غلط تھی لیکن کام درست تھا۔ قدرت کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، انسان معاف کر دیتے ہیں لیکن انہیں توڑنے والوں کو قدرت معاف نہیں کرتی۔ تم کتنی ظالم ہو، وہ تمہارا بھائی ہے۔ سلطان اس کی تھیری سے لرز گیا تھا۔ حنزلہ نے کندھے اچکائے۔ لالا کہتے تھے ان کی زندگی کا دوسرا پریکٹیکل انسان میں ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کافی دیر بعد وہ بوجھل انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اول تو زخرف کا رشتہ ختم کروائیں، دوئم کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، ورنہ آپ کو بے روزگاری کی وجہ سے لڑکی نہیں ملے گی۔ سوئم حسن صاحب کو کورٹ بھیجیں، اور چہارم تمہارے الفا ریڈر کو اس کے کام پہ بھیجو کیونکہ یہ اس کی زندگی کا بہت بڑا دن ہے۔ ظاہر ہے، اور اگر یہ چوتھا کام پہلے نمبر پہ آ جائے تو مجھے اور زیادہ اچھا لگے گا۔ اس کی موجودگی میں سخت سوچ سنانا الگ تھا اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے بات کرنا الگ۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر حمدان کو گود میں لیے بینچ پہ بیٹھے شادان پہ ڈالی، پھر حنزلہ کو دیکھا۔ شادان وان، وہ بھی اختیار مسکرایا تھا۔ حنزلہ خاموش رہی۔ اس نے اپنے قدم ان لوگوں کی طرف بڑھائے جنہیں وہ زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتا تھا۔ غم کو، جذباتیت کو زندگی پہ اثر انداز ہونے دینا چاہیے، حاوی نہیں۔ اسے ہر دفعہ کھڑے ہونا ہوتا تھا، کچھ لوگوں کے لیے یہ فرض ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں کچھ بے حد درست فیصلے لے لیے تھے، اس لیے وہ اس وقت اعجاب و قبول کے جو مراحل طے کر رہا تھا وہ اسے خوشی اور طمانینت بخش رہے تھے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے درست فیصلہ تھا۔ سلطان صفدر ولد صفدر حسین، آپ کا نکاح زخرف وقار ولد وقار احمد کے ساتھ، مبلغ 10 لاکھ روپے حق مہر، سکہ رائج الوقت پڑھایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ قاضی نے الفاظ دہرائے۔ قبول ہے۔ سلطان صفدر جواب دہراتا رہا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس نے تیسری دفعہ بھی سرشاری کے عالم میں قبول ہے کہا تھا۔ زخرف وقار کا ساتھ تصور سے حقیقت بن گیا تھا۔ قاضی اسی طرح کے کچھ کلمات اب دلہن کے سامنے دہرا رہا تھا۔ حسن اس کے کان کے پاس جھکا۔ اب بھی وقت ہے، اس مینٹل سے شادی مت کرو، میں ہوں نا تمہارے لیے، ایسا امیر لڑکا ڈھونڈ کر لاؤں گا کہ یاد رکھو گی۔ قبول ہے، اس کی بات پہ غور کیے بغیر بولی۔ گئی بھینس پانی میں۔ وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا فائدہ اس فنکشن کا جہاں اس کے اندر کے شیطان کی ایک بات بھی نہ سنی گئی ہو۔
ایجاب و قبول کے بعد دعائیں اور سلامتی بھیجی گئی۔ سلطان صفدر اب شادان سے گلے مل رہا تھا۔ اس نے دباؤ بڑھایا، بیٹا خیال رکھنا ورنہ میں اسے بیوہ کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، انسان کا بچہ بن کر رہنا بس۔ سلطان نے اس جونک کو کھینچ کر دور ہٹایا اور دوسری طرف سے گھوم کر آنے والے حسن سلطان سے گلے ملا۔ کوئی چکر وغیرہ چلایا تو دوبارہ چلنے جیسا نہیں چھوڑوں گا، شریف آدمی بن کر رہنا۔ کندھا تھپک کر وہ الگ ہوا۔ سلطان اگر اس وقت دلہا نہ ہوتا تو باقاعدہ زبان کے جوہر دکھاتا، مگر اس وقت خاموشی ہی اچھی تھی، اور اگر اس وقت زبرج ہوتا تو زخرف کی سیکیورٹی کے لیے ان سے زیادہ سخت بات کرتا، مگر وہ نہیں تھا، اب نہیں تھا بس۔ پھولوں کی لڑیوں کو ہاتھ سے ہٹا کر وہ زخرف کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، جھک کر دونوں ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھتے ہوئے پہلے اس کا ماتھا چوما، عقیدت سے، اعزاز اور سرشاری سے، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے اپنے برابر کھڑا کیا۔ بڑی نرمی اور سرشاری سے وہ اسے گلے لگا رہا تھا۔ تھوڑی اس کے کندھے پہ رکھے آنکھیں مندے اس نے سکون کو مجسم محسوس کیا، اعزاز کو اپنے ساتھ کھڑے ہوئے پایا۔ زخرف نے اس کے دل کی غیر معمولی دھڑکن محسوس کی۔ بلا شبہ وہ دل اور یہ مرد آج اس کے نام ہوا۔ زندگی سے شکایات ختم اور شکریہ کا ایک خط جاری۔ نکاح مبارک ہو مسز سلطان صفدر۔ کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں۔ سلطان اس سے الگ ہوا، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک بار پھر جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ نکاح مبارک ہو مسز سلطان، اس نے دہرایا اور ایک بار پھر اسے آہستگی سے خود سے لگایا۔ محبت آج سے امر ہوئی تھی۔ 8 ماہ قبل۔ زندگی نے کسی کے لیے رکنا نہیں سیکھا۔ وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے اور وہ گزرتا ہے۔ ایسے میں انسان کئی دفعہ جذبات کے زیر اثر رک جاتا ہے۔ جذبہ کبھی رنج ہوتا ہے، کبھی غصہ، کبھی نفرت، کبھی ہتک۔ ہسپتال کی راہداریوں سے اسٹوڈیو تک کا سفر کٹھن تھا یا نہیں، شادان کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ بے حس ہو گیا تھا، بدلاؤ آنے لگے تھے اندر، لیکن اب شکایت تھی، ایسی شکایت جنہیں وہ کہہ نہیں سکتا تھا۔ گاڑی صفدر مینشن کے سامنے آ کر رکی تو اسے ہوش آیا۔ اس نے اکپی سیٹ پہ بیٹھے سلطان، حسن اور زخرف کو دیکھا۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل رہے تھے۔ کپڑے تبدیل کرو، اس حالت میں تم کہیں جانے جیسے نہیں ہو۔ شادان نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ سفید سویٹر کے اوپر بڑے بڑے سرخ دھبے تھے، اس سے کلک ہونے لگا۔ وہ اپنے دوست کو چھوڑ کر کامیابیوں کی طرف جا رہا تھا۔ کیوں جا رہا تھا؟ آج تک اس زندگی نے اسے دیا ہی کیا تھا؟ ان لوگوں نے اس کے لیے کیا ہی کیا تھا؟ میں نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے سر ڈیش بورڈ پہ جھکا دیا۔ دل میں درد کی ایک لہر اٹھی، جسم کے درد ایک طرف۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ میرا دوست مر رہا ہے، میں جینے نکل جاؤں؟ اگر وہ مر رہا ہے تو وہ مرے گا اور تم اسے بچا نہیں سکو گے۔ جذباتیت کو ایک طرف رکھ کر سوچو، تمہارا دوست اپنی زندگی سے بہت کچھ کھو چکا ہے، تم بھی کھونا چاہو گے۔ سراج رسان سے کہہ رہا تھا، ہم نے ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے پھر بھی میرے دوست کو مارا۔ وہ رو پڑا، گردن جھکائے، بے اختیار، بے بس تھا۔ ہم برے ہی اچھے تھے، کیا ملا اچھا بن کر؟ ان لوگوں نے ہماری اچھائی کی قدر نہیں کی، انہوں نے میرے دوست کو مارا۔ ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ جب انسان اچھائی کی طرف آئے پھر بھی اس کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ وہ باقاعدہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ اگلے کئی لمحے اسٹیئرنگ پہ گردن جھکائے بس روتا گیا۔ وہ زور گڑھ کے لوگوں کو کوس رہا تھا۔ وہ ناراض تھا اور دکھی بھی۔ وہ جبل خان بہرام کا قصور نکالے بیٹھا تھا۔ وہ خود کو الزام دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بے ربطگی کا شکار تھے۔ کافی دیر بعد سراج نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینا چاہی۔ وہ کسی تسلی کے موڈ میں نہیں لگتا تھا۔ اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ بعض دفعہ بعض واقعات پہ ہمارے اختیار نہیں ہوتا شادان۔ یہ دنیا اب بھی تمہیں 1000 دفعہ یہ بتائے گی کہ تم مس فٹ ہو۔ یہاں تمہاری جگہ نہیں ہے۔ چکا چوند چھوڑ کر آنے والوں کے لیے اندھیرا گہرا ہوتا ہے۔ شادان نے آنکھیں رگڑ کر صاف کیں۔ سراج اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بول رہا تھا، ٹریفک سگنلز توڑنے والوں کو جرمانہ بھرنے ہوتے ہیں، دنیا کے رولز اور ریگولیشنز خراب کرنے والوں کو ہر جانے۔ ہسپتال میں وہ لیٹا آدمی اپنے اعمال کے نتائج بھگت رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی قیامت اسی دنیا میں دیکھے گا، تمہیں بھی دیکھنی ہے۔ لوگوں سے کس بات کی امید رکھ رہے ہو؟ وہ ماریں گے بھی، جلائیں گے بھی اور سازش بھی کریں گے۔ لوگ آج تک کسی کے نہیں ہوئے، تمہارے کیسے ہوں گے؟ دنیا بہت مشکل ہے۔ شادان نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ اسے اس وقت اپنی ماں یاد آئی۔ وہ بس ان کی گود میں سر رکھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا۔ اس لیے دنیا قید خانہ ہے، ہم تو جنت میں پارٹی کریں گے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ شادان گیلی آنکھوں کے ساتھ ہنس دیا۔ میں نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے ہوگا ہی نہیں۔ تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس یقین کے ساتھ جاؤ گے تو ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر جا کر سلطان کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑے پہنے، فریش ہوا اور سلطان کی گاڑی میں آفس آیا، اور اب وہ آفس کی راہداریوں میں قدم اٹھا رہا تھا۔ ڈیسک کے پار بیٹھے کئی ورکرز نے گردن پھیر کے اسے دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے پہ پٹی تھی، گال پہ اور آنکھوں کے نیچے گہرا زخم۔ ہاتھ جتنے جیکٹ سے باہر نظر آتے تھے وہاں خراشیں تھیں، ہونٹ پھٹا ہوا اور گردن پہ بھی زخم تھے۔ وہ پکنک کے لیے گیا تھا، اس کی واپسی ایسی ہوگی یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ باس کی 1000 کالز کے جواب میں جب انہیں ٹالتا رہا تو مجبوراً انہیں کسی اور اینکر کو انٹرویو کے لیے تیار کرنا پڑا۔ آج شام 7 بجے اسے ایک گاڑی لینے کے لیے آنے والی تھی۔ شادان نے کرائے پہ بندی گھڑی پہ نظر ڈالی، دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ ابھی وقت تھا، ابھی بہت وقت تھا۔
راحیلہ عباس کے آفس میں بیٹھے ہوئے پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کی زبان کو لکوہ لگ چکا ہے۔ وہ بول نہیں پایا تھا، ٹھنڈک نے جیسے اس کے اعضاء کو جامد کر دیا ہو۔ تمہیں کیا لگا تھا شادان، ایک ہفتہ بغیر کسی چھٹی کے تم غائب رہو گی اور یہاں تمہاری جگہ ویسی کی ویسی رہے گی؟ اس انٹرویو کے لیے میں نے اور چینل نے کیا کیا نہیں کیا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم نے کتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ راحیلہ بولتے بولتے ہانپ گئی تھی۔ شادان خاموشی سے میز کی دائیں طرف رکھی کرسی پہ بیٹھے عامر لودھی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی جسے شادان کی جگہ بھیجا جانے والا تھا، کوئی اور لمحہ ہوتا تو اس کی نظروں میں حقارت ہوتی، آج نہیں تھی۔ جسٹ لک ایٹ یور فیس، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی سے پٹ کر آئے ہو، اس شکل کے ساتھ انٹرویو کرنے جاؤ گے؟ وہ بولتی رہی اور شادان کو بس اس کے لب ہلتے محسوس ہو رہے تھے۔ اتنے دن بعد یہ صاف ستھرے کپڑے اسے کوفت میں مبتلا کر رہے تھے، یہ نرم صوفہ اسے چبھ رہا تھا، کافی کا وہ بھاپ اڑاتا ہوا مگ جیسے کسی نے اس کے جسم پہ اچھال دیا ہو۔ اس نے کافی بار اسے ٹوک کر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ بہت مشکل کام تھا، وہ واقعی الفاظ بھول گیا تھا۔ اب تم کچھ بولو گے بھی یا صرف مجھے دیکھتے رہو گے؟ وہ میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے غرائی۔ شادان نے تھوک نگلا، دل پہ ہاتھ رکھ کر دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے راحیلہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ وہ اسے کم سے کم کیا دے سکتی تھی؟ پیسہ؟ زیادہ سے زیادہ ایک شو۔ شادان نے سر جھٹکا۔ دنیا کچھ نہیں دے سکتی، دنیا کچھ نہیں لے سکتی۔ آپ کو میرے ایک ہفتہ غائب رہنے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ بھی تب جب میں ساری فارمیلٹیز مکمل کر کے گیا تھا۔ یہ زخم آپ کی TR بڑھائیں گے۔ ایک اہم اور ضروری بات، یہ جس جگہ آپ اور میں اس وقت ہیں، اسے میں نے کمایا ہے، لہٰذا آپ مجھے یہ مت بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ ابھی 5 گھنٹے باقی ہیں اور میں ان 5 گھنٹوں میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ سید شادان کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں۔ راحیلہ کے اوپر جیسے اوس پڑ گئی ہو، وہ اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں وہ اس کی باس تھی، لیکن یہ آدمی اس کی باس کا فیورٹ تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کاغذ اکٹھے کیے اور انہیں شادان کے سامنے لا کر رکھا۔ چہرے کی سختی غائب ہو چکی تھی۔ انہیں پڑھ لو، یہ سوال ہم نے 4 دنوں میں بنائے۔ اس کے علاوہ کوشش کرنا کہ ان کی بیک سٹوری جاننے کی کوشش کرو اور انہیں کچھ اس انداز سے پیش کیا جائے کہ وہ لوگ اسٹیٹ کے ستائے ہوئے لوگ معلوم ہو۔ لیکن وہ لوگ دہشت گرد ہیں، لاکھوں لوگوں کے قاتل۔ چینل انہیں معصوم کیوں دکھانا چاہتا ہے؟ TRP سید شادان شاہ، TRP۔ وہ اپنے لفظوں پہ زور دیتی ہوئے بولی۔ شادان نے ایک سرسری نگاہ ان کاغذات پہ ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ 7 دن پہلے والا سید شادان ہوتا تو ان کاغذات کو چوم کر اپنی جیب میں رکھتا۔ آج وہ ان پہ لعنت بھیجنا چاہتا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ کاغذات ردی تھے۔ سید شادان وہ کہے گا جو اس کا دل کہتا تھا، اب وہ واقعی وہ کہے گا جو اس کا دل کہتا تھا، وہ دل جو شفاف ہو کر آیا تھا۔ دنیا ردی تھی، دنیا واقعی ردی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے ذہانت ان کے لیے کڑا امتحان ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے رشتے ان کے لیے گردن میں اٹکا توق، جسے نکالنے پہ وہ قادر نہیں رہتے اور وہ گردن میں پڑا رہے تو دم گھونٹنے لگتا ہے۔ گاڑی کی اگلی نشست پہ شوفر تھا اور پچھلی نشست پہ زلطان صفدر۔ وہ سپاٹ تاثرات لیے سڑک پہ سامنے دیکھ رہا تھا، ساتھ بار بار ٹیکسٹ کرتے ہوئے، کبھی کال کرتے ہوئے حنزلہ سے 1 منٹ کی رپورٹ مانگ رہا تھا۔ زور گڑھ آنے والی پولیس چائے پانی لے کر چلتی بنی تھی اور میڈیا کو اچھے خاصے پیسے دے کر سراج صفدر نے وہ بلوایا جو راز بھی رکھے اور وقار بھی۔ زلطان کی گود میں کچھ کاغذات دھرے تھے، گاہل بگاہے، جن پہ وہ نظر ڈال لیتا تھا۔ لباس اور چہرہ اب صاف تھا، البتہ زخم کے نشان اب نکھر کر نظر آنے لگے تھے۔ آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں، گردن پہ لگے ٹانکے بے حد سرخ ہو رہے تھے، شاید کوئی الرجی تھی۔ سراج چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا، وہ اس کی طرف سے بات شروع کیے جانے کا منتظر تھا۔ گاڑی 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد جس عمارت کے باہر آ کر رکی، اس کے ماتھے پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان درج تھا۔ زلطان کھڑکی سے باہر خالی خالی نظروں سے اس عمارت کو دیکھے گیا۔ وہ یہاں کئی بار اپنے اسی بھائی کے ساتھ آ چکا تھا، ہر بار وہ بھائی ہوتا تھا، آج بیٹھے بیٹھے وہ غیر ہو گیا تھا۔ راستے میں وہ کئی بار اسے لڑتا تھا، آج نہیں لڑا۔ خاموشی جیسے اس سے جونک کی طرح چمٹ کر رہ گئی ہو۔ کئی لمحے وہ خاموش رہا، سراج اس کے نیم رخ کو دیکھتا رہا۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہونے لگا جب اس نے زلطان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیوں کیا؟ اس کی آواز مدھم تھی، نظریں ہنوز باہر۔ ایسی کیا وجہ تھی جس نے آپ کو اپنے ہی بھائی کو ایک قید خانے میں رکھنے پر مجبور کر دیا؟ میں مر بھی سکتا تھا۔ ڈیڈ چاہتے تھے تم لیڈر بنو، اس کی ہلکی آواز میں اعتراف کیا۔ زلطان نے بے یقینی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، حیرت ایسی تھی کہ وہ پلک بھی نہ جھپک سکا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی جس نے آپ کو اس مقام پہ لا کھڑا کر دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیڈ چاہتے تھے، صرف ڈیڈ کے چاہنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میں ڈیڈ کے حکم ماننے کا عادی ہوں۔ اس کی آنکھوں کے آگے ایک شبیہ لہرائی، وہ آنکھیں، وہ چہرہ۔ سراج نے سر جھٹکا۔ تم جس کام پہ نکل چکے تھے وہ غلط تھا، جو میں نے کیا وہ غلط سے بھی زیادہ غلط۔ بچپن میں ہم کوئی غلطی کریں تو ماں باپ مارتے ہیں، کمرے اور باتھ روم میں بند کر دیتے ہیں۔ وہاں صرف خوف نہیں ہوتا، وہاں ہم اینالائز کرتے ہیں، ہم جان جاتے ہیں یہ کام غلط تھا اور یہاں سے نکل کر ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ بڑے ہونے کے بعد زندگی مصروف ہوتی جاتی ہے، وہ اینالائزنگ کا کمرہ کھو جاتا ہے، پھر درست ہو یا غلط ہم ایک ہی سمت میں دوڑتے ہی رہتے ہیں۔
میں تمہیں ایک جگہ دکھانا چاہتا تھا جہاں بھوک، پیاس، موت سب تھا، جہاں سے تمہیں لیڈر بن کر نکلنا تھا یا پھر بزدل۔ میں تمہیں اینالائزنگ سکھا رہا تھا۔ اس نے گھٹنے سے ہاتھ ہٹا کر سلطان کے کندھے پہ رکھا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، لیکن میرے ساتھ نہیں، آپ نے اپنے ساتھ غلط کیا۔ میں باپ پہ اعتبار نہیں کروں گا، وہ سختی سے بولا۔ مجھے معلوم ہے، میں باپ سے کبھی مشورہ نہیں کروں گا۔ معلوم ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ ضد نہیں، بے بسی تھی۔ سلطان صفتر خود سے واقف تھا۔ میں آپ سے انتقام لوں گا۔ اندازہ تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ میں آپ کو چھوڑ دوں گا بھائی۔ سلطان کے کندھے پہ رکھا سراج صفتر کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی تکلیف جیسا، کوئی ملال سا۔ آپ نے اپنے ساتھ بہت غلط کیا، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تمہیں میری ضرورت ہے۔ کئی لمحے بعد وہ بے حد آہستگی سے بولا۔ دل کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ کیا وہ اسے چھوڑ سکتا تھا؟ ضرورت ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے جو کچھ کیا تمہارے لیے کیا۔ وہ جانے کیوں تعویلیں دینے لگا تھا۔ میں بھی جو کروں گا اپنے لیے کروں گا۔ اس نے گود میں دھرے کاغذات یکجا کیے۔ اس کے ایک اشارے پہ شوفر نے دروازہ کھولا۔ سلطان صفتر نے قدم باہر نکالا۔ سراج گہری سانس لیتے ہوئے اپنی طرف سے اتر آیا۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں، چہرہ سخت۔ ہاں، اس کی رنگت نچڑ چکی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی۔ وہ قید کی فرسٹریشن اپنے بڑے بھائی پہ نکال رہا تھا اور بس، ہاں بس اتنا ہی۔ یہ تعویلیں آج کے بعد کئی بار خود کو دینے والا تھا۔ فیصلہ چاہے درست ہو چاہے غلط، اسے لیتے وقت انسان کو بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ لمبا عرصہ ایک غلط مدار پہ گھومتے رہے ہوں، جب وہ صحیح مدار پہ چلنے لگیں تو ان کی ساری زندگی چکرانے لگتی ہے۔ پیروں کی زمین اور سر کا آسمان اپنی جگہ کھونے لگتے ہیں۔ ایسے میں فیصلے مشکل ہوتے ہیں، بے حد مشکل۔ سلطان صفتر کے مینشن سے نکلنے والی وہ تیسری گاڑی تھی جس کی اکپی نشست پہ حسن سلطان اور زخرف وقار موجود تھے۔ حسن نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا اور سامنے والے کی بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ سماعت شروع ہونے میں بھی 2 گھنٹے ہیں۔ میں 10 منٹ میں کورٹ پہنچ رہا ہوں۔ لیڈی کو بٹھا کر رکھیں آپ۔ سامنے سے ایک بار پھر کچھ کہا گیا۔ حسن نے ہاتھ اٹھا کر جیسے زخرف سے معذرت کی ہو، پھر 3-4 موٹی موٹی گالیاں دے کر دوسری طرف اپنی بات سمجھائی۔ اب اگر 10 منٹ سے پہلے کوئی کال آئی تو بہت برا ہوگا۔ کال کاٹ کر وہ زخرف کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی کلائی پہ جلے کا داغ اور زخم بہت واضح تھا۔ چہرے پہ البتہ کوئی زخم نہیں تھے، مگر چند خراشی اور معمولی چوٹیں تھیں جو شاید کئی بار گرنے کی وجہ سے لگی تھیں۔ حسن کو اس وقت جو بات تشویش میں مبتلا کر رہی تھی وہ زخرف کی خاموشی تھی۔ وہ روتی تب بھی سب ٹھیک ہی ہوتا۔ کیا پریشانی ہے زی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیا کرنا ہے۔ زبرج مر رہا ہے اور ہم اس وقت اپنے اپنے کاموں پہ لگے ہیں۔ کیا دنیا ہمارے لیے اتنی ضروری ہو گئی ہے؟ اول تو مجھے امید اور دعا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دوئم ہمارے وہاں کھڑے رہنے سے وہ زندہ نہیں بچ جائے گا۔ دوستیاں کمفرٹ ہوتی ہیں، انہیں بہت سمجھیں گے تو زندگی عذاب ہو جائے گی۔ اس وقت اس کے پاس رہنا ہمارا فرض تھا۔ بالکل تھا، اگر حالات نارمل ہوتے تو بالکل فرض تھا۔ میری بات ہوئی ہے شادان کو شام کو 7 بجے نکلنا تھا۔ وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ اگلے 1 گھنٹے میں سلطان بھی وہیں ہوگا۔ اگر ہم سب وہاں بیٹھے رہتے تو کچھ حاصل نہیں ہونا تھا زی۔ اس نے سر کو ہاتھوں میں گرا دیا۔ گیلے بال چہرے کے اطراف میں بکھر گئے۔ حسن دکھ سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا زبرج ان 3 لوگوں کے لیے دوست تھا، مگر زخرف کے لیے وہ کچھ زیادہ تھا، خاندان کا پہلا فرد۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں ممی کو کیا بتاؤں گی۔ 7 دن میں اپنی زندگی کے اگلے 70 سال سلطان صفتر کے ساتھ پلان کر آئی ہوں۔ تمہیں سلطان کے ساتھ نہیں رہنا؟ ایسا نہیں ہے، وہ اتنے سال بعد آیا اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے درمیان میں کوئی وقت آیا ہی نہیں۔ سلطان آج بھی میرا سیف زون ہے۔ وہ میری زندگی کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ بس ایک پزل ہے جو ایک وقت بعد آ کر صحیح جگہ جڑ گیا ہے۔ محبت کی عجیب منطق ہوتی ہے، محبت کرنے والوں کو سمجھ آ جاتی ہے، باقی دنیا کو کیسے سمجھائیں؟ تم کیا چاہتی ہو؟ ظاہر ہے سلطان۔ اس نے گردن اٹھا کر حسن کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں کیا کروں، کس طرح جا کر منع کروں؟ مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مروت وقتی ہوتی ہے اور محبت لازوال، جس سے وقت حالات مصائب گہنا نہیں سکتے۔ اب تمہیں چننا ہوگا زی، زندگی بہت مختصر ہے، اسے مروت میں ضائع مت کرو۔ وہ اپنے دیں سمجھداری سے کہہ رہا تھا۔ زخرف نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا، کہا کچھ نہیں۔ حسن گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ زخرف اور زبرج کی وابستگی سے واقف تھا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت زبرج کے لیے بہت پریشان ہو، ہم سب ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت وہ موٹیویشن بھی ہے۔ ہر کام نپٹا کر ہمیں واپس اس کے پاس جانا ہے۔ جانتی ہو وہ یہاں ہوتا تو تمہارا مسئلہ کیسے حل کرتا؟ حسن مسکرایا۔ زخرف بھی اس کے ساتھ مسکرائی۔ یہ عام مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا اور میری ممی اور بہنوں کے سامنے جا کر کہتا، اس کو سلطان پسند ہے اور سلطان کو یہ، شادی میں آپ سب انوائٹڈ ہیں، آگے آپ کی مرضی۔ وہ زبرج کے انداز کی نقل کرتی ہوئی ہنس ہنس کر بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ وہ تکلیف جو اس وقت اسپتال کے بیڈ پہ لیٹی ہوئے زبرج شاہ نواز کو محسوس ہو رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف اس وقت ان 4 لوگوں کو ہو رہی تھی۔ یہ ہماری قریبی خود تو جا کر نرم بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں، پیچھے ہمیں کیوں کانٹوں پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ زخرف کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد ڈرائیور نے حسن سلطان کو کوٹ آ کر چھوڑا تھا۔
سر پہ پٹی، بازو پہ نیا پلستر، چہرے اور ہاتھوں پہ زخم، وہ تازہ تازہ پٹ کر آیا ہوا لگتا تھا۔ کئی لوگوں نے اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھا، کئی نے حقارت اور کئی ہنس کر چل دیے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے چیمبر میں تھا۔ اس کے سامنے اس کا ساتھی وکیل تھا جو اس کیس میں اس کا اسسٹنٹ تھا۔ 10 منٹ بعد انہیں اندر بلایا جاتا، ایک آخری گواہی لی جاتی اور کیس حسن سلطان جیت جاتا۔ اس وقت ملک کا سب سے ہائی پروفائل کیس میڈیا اور سوشل میڈیا نے جس کے فیصلے اور حقائق کے لیے ایک طوفان مچا رکھا تھا۔ وہ گواہی نہیں دینا چاہتی حسن، آفس میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتے ہوئے سمجھ ٹھہر کر بولا، دیکھو تم جانتے ہو وہاں کیا ہوا تھا، میں جانتا ہوں وہاں کیا ہوا تھا، ہمارے خلاف جو وکیل کیس لڑ رہا ہے وہ بھی جانتا تھا موقع واردات پہ کیا ہوا تھا۔ یہ کیس صرف چند ثبوتوں اور ایک مضبوط گواہی پہ ٹکا ہے۔ اب اگر وہ لڑکی گواہی دیتی ہے تو کیس ہمارے نام، لیکن اگر وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اس روز وہ خود بھی نشے میں تھی تب بھی کیس ہمارے نام۔ حسن چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کیس میں ایک امریکن بلاگر کے قتل کا معمہ تھا جو 1.5 سال پہلے پاکستان آئی تھی اور چند ہی دن میں اسے کسی پاکستانی لڑکے سے محبت ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ لڑکا جسٹس کامران کا بیٹا تھا اور لڑکی کی واپسی کے عین 2 دن پہلے اس نے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ عالمی سطح پر اس معاملے کو جب اچھالا گیا تو لڑکی کی طرف سے عدالت میں نکاح نامہ اور کچھ ایسے ثبوت پیش کیے گئے جن سے ظاہر ہوتا تھا لڑکی اپنی مرضی کے ساتھ اس تعلق میں رہی تھی۔ زیادتی کو ازدواجی تعلق کا نام دیا گیا اور اس کی موت کی وجہ ڈپریشن کا اعلیٰ درجہ جس میں اس نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ حسن نے روز اول سے اس کیس میں جان توڑ کر محنت کی تھی، دن رات جا کر ثبوت اکٹھے کیے اور بالآخر اسے ایک چشمدید گواہ ملا تھا جو کیس کے ہر زاویے سے واقف تھی۔ وہ اس گھر میں کچھ دن رہنے کے لیے آنے والے ملزم کے باپ کے دوست کی بیٹی تھی۔ 7 دن قبل وہ گواہی دینے کے لیے تیار تھی اور اب 7 دن بعد وہ مخالفین کے ساتھ سیٹلمنٹ کے لیے تیار تھی یا پھر اسے مجبور کیا جا رہا تھا۔ حسن کچھ فیصلہ نہ کر سکا۔ لڑکی کیا کہتی ہے؟ اسے بھیجو میرے پاس۔ بھیجنا کیا، میں بتا رہا ہوں نا، اسے دوسری طرف سے 1.5 کروڑ کی رقم مل رہی ہے، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ سمجھ زور دیتے ہوئے بولا، تمہیں کتنے کروڑ ملے اور میرے لیے کتنے سائڈ کیے؟ بازو سینے پہ باندھے سنجیدگی سے پوچھنے پہ سمد کے منہ پہ جیسے کسی نے تھوک دیا مگر وہ ہاتھ سے اسے پوچھ گیا۔ سیاہی میں غرق لوگوں پہ ذلت اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ ایک اچھا اماؤنٹ دینا چاہتے تھے لیکن میں نے انہیں نہیں بتایا کہ تم اوپر کی کمائی نہیں کرتے، وہ سنبھل کر بولا، اور یقیناً میری ایمانداری کا سن کر انہوں نے میری رقم بھی تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دی ہوگی اور تم نے بغیر کسی ہیل و حجت کے تھام بھی لی ہوگی۔ زخمی چہرہ، زخمی لہجے میں وہ اپنے سامنے کھڑے انصاف کے رکھوالے کو دیکھ رہا تھا جس کے آگے نوٹوں کی جتنی بڑی گڈی پھینکو غلامی اتنی لمبی۔ یہ پہلی بار تو نہیں حسن، تم اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ تم نے ہر دفعہ سچائی چن لی اور میں نے میری راہ، ہم ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آئے، پھر آج کیوں؟ حسن سلطان کی رنگت فک ہو گئی۔ کیا وہ واقعی ایسا کرتا رہا تھا؟ کتنا عرصہ اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ خیر وہ سب چھوڑو، میری بات سنو، سر جھٹک کر کہتے ہوئے وہ سمد کے آگے آیا۔ تم یہاں بھی سچے اور ایماندار رہے، کوئی جھوٹا گواہ نہیں پیش کیا، کوئی جھوٹا ثبوت نہیں لائے، رشوت نہیں لی اور خود کو بیچا بھی نہیں، لیکن اب جو جیسا ہو رہا ہے اسے ویسا رہنے دو۔ 2 گولیاں بازو میں کھا کر اب تمہیں سدھر جانا چاہیے۔ وہ کرسی پہ آ کر بیٹھا اور ہاتھ میز پہ رکھ لیے۔ تم نے اپنا کیس مکمل ایمانداری سے لڑا ہے، تم گواہ کو بھی لے کر جا رہے ہو اور اب اگر وہاں جا کر اپنا بیان تبدیل کر رہی ہے تو اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، تم ایک بار پھر نان گلٹی ثابت ہو چکے ہو۔ باقی دنیا جو کرتی ہے اس سے تم نے کبھی کام نہیں رکھا اور اب نہ رکھنا چاہیے۔ کیس کا فیصلہ آج ان کے حق میں آئے گا لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے بھی کمایا ہے اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ تو کر ہی رہے ہیں، یہ بہت ہے۔ اس نے سنجیدگی سے حسن کے پرسوچ چہرے کو دیکھا اور اضافہ کیا، یہ بہت ہے حسن، تم غلط نہیں کر رہے، باقی جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ حسن سلطان آزردگی سے مسکرایا، اگر تم یہ بات 7 دن پہلے کہتے تو مان لیتا، اب نہیں مان سکتا، غلط کر نہیں رہا تو غلط ہونے بھی نہیں دوں گا۔ وہ گواہ اگر سچ نہیں بولے گی تو میں اسے کورٹ میں جھوٹا ثابت کروں گا اور یہ کام تو مجھے گھٹی میں ملا ہے۔ سمد اسے بے یقینی سے دیکھتا رہا، آخر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تم کچھ وقت کے لیے یہ کیوں نہیں پریٹینڈ کر سکتے کہ تم اندھیرے میں ہو؟ میں وہیں تھا، ابھی روشنی میں آیا ہوں اور اب ایک لمبا عرصہ یہیں رہنے کا موڈ ہے۔ وہ خوشگواریت سے کہتے ہوئے اٹھا، ایک تو جج بھی ان بڈھوں کو بنا دیتے ہیں، سنتا تو ہے نہیں کوئی، بس ہتھوڑی مارتا رہتا ہے۔ فائز اٹھا کر وہ دروازے کے جانے بڑھا، ایک اچٹتی سی نگاہ اس پہ ڈالی، اگلی دفعہ میں وہ کیس لوں گا جس میں جج کوئی خوبصورت لڑکی ہو، میں اسے یور آنر نہیں مائی آنر کہوں گا۔ تم پچھتاؤ گے حسن، دنیا بہت بدل چکی ہے، یہاں تم جیسوں کی جگہ نہیں رہی۔ یہ کوئی دھمکی نہیں تھی، یہ تنبیہ تھی جس پہ وہ کان دھرے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ کورٹ روم کی طرف جاتی ہوئی اس نے آنکھیں بند کیں، ذہن پہ ایک مہربان چہرے والا آدمی تھا، اس کا باپ، جو آج بہت دنوں بعد اس کے تصور میں یوں مسکرایا تھا۔ حسن کے دل سے بوجھ اتر گیا، وہ اب دنیا سے ایک لمبی جنگ کے لیے تیار تھا۔ اچھا جی، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہو گیا، زور گڑھ کہاں گیا؟ اور زبریج مر جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا مر جائے گا، اگر اس نے مرنا ہوتا تو وہ وہیں مر جاتا اس کو ہسپتال نہیں لاتے۔ یار اتنے ناولس پڑھیں، اتنا تو میری بھی عقل کام کرتی ہے۔ اگر کسی کو کچھ ہوتا ہے اور اس کو ہسپتال لایا جاتا ہے
تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, زبرز ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ سارے اب نا سدھر گئے ہیں. گڈ, اچھا ہو گیا. اور ابھی زخرف بھی جا کے انکار ہی کرے گی, ظاہری بات ہے. اور اس کا نکاح ہو گیا. ویری گڈ. اور اس کو گولی مجھے لگتا ہے اس نے ماری ہوگی. اس کا کیا نام تھا, بہرام نے, ہاں مجھے لگتا ہے اس نے ماری ہوگی. ہاں اس کو نشہ دیتا ہے نا اس کا بھائی, تو وہ ٹھیک ہو جائے. نشہ زیادہ بھی تو ہے نا, ہر ٹائم تھوڑی رہتا ہے. اور جبل اجلال خان, یار وہ وہی چھوٹا سا بچہ. مجھے لگتا ہے مردوں میں تو ایسی بات نہیں ہوتی کہ میرا دوست ہے تو صرف میرا ہو کے رہے. مجھے لگتا ہے یہ لڑکیوں کی چیز ہے, پر ہوتی ہوگی شاید مردوں کی بھی. اور دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں میرے خیال سے سب اچھا ہونے والا ہے. اور ان کا پلان جو زور گڑھ کو ٹھیک کرنے والا ہے وہ بھی شاید نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی وہ اس کو پلان کو ایگزیکیوٹ کریں گے. یس, دیکھتے ہیں کون سا پلان تھا اور کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے, اور آخر میں کیا ہوگا, ہے نا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.